بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں خوش آمدید، گڈ مارننگ ٹو یو آل۔ میں صدف عبدالجبار، میرے ساتھ ہیں سائم خان۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ اچھے سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، بڑی اچھی آپ کی چھٹیاں گزر رہی ہوں گی۔ اور سائم، کل تو بھائی ہم نے سنا ہے کہ وائرل ہوتے ہیں لوگ اور وائرل ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں، میمز۔ کل پینگوئن وائرل ہو گئے۔ پینگوئن وائرل ہو گئے؟ جی، وہ اس لیے وائرل ہو گئے کیونکہ انٹارکٹیکا پہ بھی ٹیرف لگا دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ تو وہاں پہ کون بستا ہے؟ وہاں پہ انسان تو نہیں، پینگوئنز ہوتے ہیں، سیلز ہوتی ہیں، تو ان پر بھی جی ٹیکس لگ گیا ہے۔ تو سوچے دنیا کے بارے میں کیا۔ لیکن اب دیکھنا یہ کہ جو پینگوئنز ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جوابی ٹیرف عائد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے، اس بارے میں تو میں نے بالکل بھی نہیں سوچا ہے۔ تو سوچے جی، اب یہ ٹیرف عائد ہو گئے ہیں، اس پر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے، ریئیکشن آ رہے ہیں۔ سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ کل ہم نے اس پر بڑی ڈسکشن بھی کی تھی، اب دیکھتے ہیں جی اس کی مزید کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ہم نے کر لی کچھ ادھر ادھر کی باتیں، جی، اور اب کرتے ہیں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز، اور ہم آج کریں گے اپنے پروگرام کا آغاز سیاسی منظرنامے سے۔ تو جی، ملک کی سیاست میں کیا چل رہا ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا نئی نہروں کی تعمیر پر سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت سے اتحاد کے خاتمے سمیت دیگر آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے بلاول بھٹو کو فیصلوں کا اختیار دے دیا ہے۔ مکمل اختیار جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کے پاس ہے۔ پارلیمنٹ اور سڑکوں پر بھرپور احتجاج کا آپشن بھی زیر غور ہے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو کا آج خطاب میں سیاسی اتحاد مشروط کرنے کا اعلان بھی متوقع ہے۔ اور آج کا دن امپورٹنٹ بھی ہے اس لیے کہ آج 4 اپریل ہے اور آج ذوالفقار علی بھٹو کی برسی بھی منائی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی خاص اس حوالے سے جلسہ بھی کرتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری جو اس وقت ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، وہ شرکت نہیں کر سکیں گے۔ تو بلاول جو آج اسپیچ کریں گے اس میں یہ ٹاپک جو ہے نا، نہروں سے متعلق یہ ڈسکشن جو ہے یہ وہاں پر ہائی لائٹ کریں گے، پوائنٹس اٹھائیں گے۔ اب آج یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خطاب میں سیاسی اتحاد مشروط کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اور نون لیگ اسے کیسے دیکھ رہی ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ اچھا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں نون لیگ ہماری سپورٹ سے حکومت میں، انٹرسٹنگ، اور پیپلز پارٹی کینالز کے معاملے پر ہر چیز کی قربانی دے سکتی ہے۔ تو ہم سن لیتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بغیر ان کی حکومت گر جائے گی۔ جب حال ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنیں گے، ہم نے اس پہ ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور وفاق نے ابھی تک اس پہ اپروول نہیں دیا، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بات نہیں سنی تو ہم اس حد تک بھی جانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ صدر زرداری نے پارلیمنٹ میں پوری دنیا کے سامنے کہا کہ میں ان کنالز کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان سے میں کہوں گا بالفور اعلان کریں کہ یہ کنال کا پروجیکٹ کی پروپوزل، اس کی فردر پروسیس ہم بند کر رہے ہیں۔ جب تک صوبے میں کنسنسس نہیں ہوتا تب تک ہم یہ نہیں بنائیں گے۔ آئین میں موجود ہے کہ ہر 3 مہینے میں سی سی آئی کا اجلاس ہونا ہے۔ 5واں اجلاس اوور ڈیو اجلاس میں ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے ارسا کے اس اپروول کو جو انہوں نے دی ہے۔ چلیں تو اس سے بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عفنان اللہ موجود ہیں۔ عفنان، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیے گا وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے آپ نے ان کا جو بیان ہے وہ سن لیا، وہی کہ صدر زرداری نے دنیا کے سامنے کہا کہ جو کینالز کا ایشو ہے اس کو وہ سپورٹ نہیں کرتے، اور وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ اس منصوبے کو واپس لیا جائے۔ تو کیا اس بارے میں خیال ہے؟ دیکھیں، یہ جو کنالز کا منصوبہ ہے، یہ اس کی شروعات جو ہے وہ پچھلے سال کے فرسٹ کوارٹر میں اس کے اوپر بات چیت ہونی شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد 8 جولائی 2024 کو ایک پریس ریلیز موجود ہے جو پریزیڈنٹ ہاؤس کا ہے، اس کے اور یہ خبر بھی اخبار میں بھی چھپی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ہدایت جاری کی تھی اس وقت کہ جو کنالز کے منصوبے ہیں ان کے اوپر جو فنڈز ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں، تمام صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کے فنڈز پرووائڈ کرے۔ یہی جو ابھی جن کنالز کی آپ بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ مزید اور اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے گئے تھے۔ اور ظاہر ہے خالی صدر صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت نہیں ہیں، وہ کو چیئرمین بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور صوبہ سندھ میں ان کی حکومت بھی ہے۔ تو یہ جو ہے ایک معاملہ ادھر اس معاملے کے بعد انیشیٹ ہوا، اور اس کے اندر بہت ساری کنالز ہیں، یہ خالی ایک کنال نہیں ہے، اس کے اندر سندھ میں بھی بہت ساری کنالز ہیں۔ تو یہ معاملہ وہاں سے انیشیٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ صدر مملکت ہدایت جاری کریں گے، بالخصوص وہ جو ہے اس کی پابندی بہت ساری حکومتوں پہ ہو سکتی ہے، لیکن صوبہ سندھ پہ تو بہت زیادہ ہوگی کیونکہ وہاں پہ ان کی حکومت بھی ہے۔ تو یہ ہے، اب اگر انہوں نے یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے
کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس منصوبے کو جو ہے وہ شیلف کرنا چاہیے. تو اس کے اوپر جو ریلیونٹ کمیٹیز ہیں یا جو ٹولز ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور پریزیڈنٹ صاحب جو ہے اگر وہ چاہیں تو وہ ٹولز استعمال کر کے بالخصوص سندھ کے معاملے پہ بھی اور وفاق کے معاملے پہ بھی کسی حد تک, کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے, وہ اس معاملے کو روک سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کولیشن گورنمنٹ کے اندر بالخصوص پیپلز پارٹی کی بات جو ہے وہ ہم اس کو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو انٹرٹین نہ کریں, کیونکہ ان کے بغیر حکومت تو نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے. اچھا اس حوالے سے عفنان صاحب بتا رہے تھے ہمیں, اور یہ کہہ رہے تھے وہ کہ یہ بڑا تشویشناک معاملہ ہے. لیکن عفنان صاحب سے یہ سوال یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اب جب پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ جو اتحاد ہے اس کو ہم واپس بھی لے سکتے ہیں اور ہماری ہی سپورٹ سے آپ کی حکومت ہے, تو اور ہم کسی بھی چیز کی قربانی دے سکتے ہیں اس معاملے پر, تو تھریٹننگ ہے آپ کے لیے یہ عفنان صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتا دیا ہے کہ معاملہ کہاں سے گرین پاکستان انیشیٹو آیا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ انیشلی پیپلز پارٹی کی اور پریزیڈنٹ صاحب کی سپورٹ موجود تھی. اب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ٹھیک نہیں ہے جیسا کہ مراد علی شاہ صاحب نے فرمایا, تو اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ CCI میں بھی بات ہو سکتی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں بات ہو سکتی ہے, سینٹ میں ہو سکتی ہے. اس کے اوپر جو معاملات ہیں وہ ریلیونٹ کوارٹر سے جو ہے وہ کنوے کیے جا سکتے ہیں, جو مجھے یقین ہے انہوں نے کر بھی دیے ہوں گے. تو اگر اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا یہ سٹانس ہے جو مراد علی شاہ صاحب بتا رہے ہیں اور واقعی ایکچولی یہی ہے, تو پھر میرا نہیں خیال. اچھا عفنان صاحب, چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب نے کینالز پر اعتراض نہ کرنے کے حوالے سے بیان دیا, تاہم مولا بخش چانڈیو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ذاتی رائے ہے, کیا اس پر ایشو پیپلز پارٹی بھی تقسیم ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کا بندہ ہی اس کو مزید اس کے اوپر روشنی ڈال سکتا ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی انیشلی رائے اس معاملے پہ اور تھی, مگر جب وہاں پہ پبلک میں ریئیکشن آیا ہے تو انہوں نے اپنی رائے تبدیل کی ہے, اور وہ بھی ان کا رائٹ ہے, رائے کی قائم بھی کی جاتی ہیں اور وہ تبدیل بھی کی جا سکتی ہیں, اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے کو عوام کے سامنے جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہی پریزنٹ کرنا چاہیے. کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ کسی نے ون سائیڈڈ معاملہ کیا ہو, اس میں پیپلز پارٹی آن بورڈ تھی, مگر اب وہ نہیں ہے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو صوبہ سندھ کے مفاد کے حق میں نہ ہو, کیونکہ جیسے پاکستان کے باقی صوبے ہیں اسی طرح صوبہ جو ہے وہ سندھ بھی ہے, اور ہمارا اس سے اتنی کمٹمنٹ ہے جو باقی صوبوں کے ساتھ ہے. تو اگر ظاہر ہے وہاں پہ لوگ نہیں چاہتے یہ کام کرنا, اور ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ نہیں بنا کیونکہ سندھ کی اس کی بہت سخت مخالفت تھی, اور بھی صوبوں کی تھی, سندھ کی بالخصوص تھی. تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کے جو ہے وہ اگر بالکل پیپلز پارٹی کے خلاف ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ یہ معاملہ جو ہے پھر یہ کہیں پہنچ نہیں پائے گا. تو اب اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی پنجاب چیپٹر وہ کافی ایکٹیو ہو گیا. کل پریس کانفرنس کی اور منظور چودھری کہتے ہیں جی کہ پنجاب حکومت پہلے سے آباد جو زمینیں انہیں بنجر کرنے جا رہی ہے. اب کسان جہاں پر کھڑا ہوگا, کسان نے احتجاج کیا تو پھر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, تو بڑا ایشو بن سکتا ہے آپ کے لیے. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ مطلب کہ وقت سے پہلے کر دی گئی ہے. ابھی تو دیکھیں اس منصوبے کو جو ہے وہ مطلب کہ وہ تو اس پہ تو کام بھی شروع نہیں ہوا. ابھی صرف جو کام ہوا ہے وہ اتنا ہوا ہے کہ کسی نے سولر پینلز لگا کے, ٹیوب ویل لگا کے جو ہے وہ صحرا میں پانی اگر آ گیا تو ادھر وہاں پہ کاشتکاری شروع کر دی ہے. لیکن یہ کنالز کا جو پروجیکٹ ہے یہ تو بڑا لمبا پروجیکٹ ہے, اس پہ کئی 100 ارب روپے لگیں گے. یہ کوئی اوور نائٹ ایسا چیز نہیں ہے کہ آپ کل صبح جو ہے یہ بن جائے گا, یا اگلے 1 مہینے میں, 10 مہینے میں, 1 سال میں بن جائے گا. تو یہ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ منصوبہ جو ہے یہ ان کی ایگریمنٹ سے شروع ہوا تھا, اور اس بات کے ایویڈنسز جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, اور یہ آن لائن بھی اویلیبل ہیں, آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. اور اس کو مزید اب پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. جو ریلیونٹ کمیٹیز ہیں یا کاؤنسلز ہیں یا اور فورمز ہیں ادھر جا کے یہ بات کرنی چاہیے, بجائے اس کے اوپر سیاست کی جائے. اچھا, اپوزیشن اس گرینڈ الائنس کے لیے سرگرم ہے, اور ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی ناراضگی برداشت کر سکتی ہے؟ نہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی والی بات گزارش کی آپ کو کہ ظاہر ہے وہ کولیشن گورنمنٹ ہے, ہمارے میجر کولیشن پارٹنر ہیں, اور کولیشن پارٹنر بھی وہ والے ہیں کہ اگر ان کا ووٹ نہ ہو تو ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی.
تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ اگر واقعی پیپلز پارٹی ان پروجیکٹ کے خلاف ہے تو وہ اس کے پاس اتنی لیوریج موجود ہے کہ وہ ان چیزوں کو روک سکتی ہے. اور یہ جو ہے یہ عوام کے سامنے بھی سارا معاملہ آ جائے گا, اور اگر کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈبل گیم کر رہا ہے تو وہ بھی عوام کے سامنے آ جائے گا. چلیں, تھینک یو سو مچ سینیٹر افنان اللہ ہمارے ساتھ. لیٹس سی کہ آج جب بلاول بھٹو گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کریں گے تو وہ اس ایشو کو کیسے ہائی لائٹ کرتے ہیں, کیونکہ جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, ایون وزیر اعلیٰ سندھ نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا اس وقت کہتے ہیں نا اہمیت اختیار کر گیا. پھر یہ کہنا کہ جی ہماری مشروط آپ کے ساتھ حمایت ہے تو حمایت کا اعلان ہم کر سکتے ہیں, تو ظاہر شرط ان کی یہی ہوگی کہ منصوبہ واپس لیا جائے, ورنہ شاید یہ اتحاد برقرار نہ رہے. یہ اس حد تک پیپلز پارٹی جا سکتی ہے کہ نہیں, یہ دیکھنا ہوگا. بالکل یہ دیکھنا ہوگا. اور آج کا جو خطاب ہے بلاول بھٹو صاحب کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کی قابل فخر بیٹی کا, جو کہ ہیں پولیس آفیسر عائشہ بٹ. اچھا, اب ایس پی عائشہ بٹ کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہترین خدمات کے اعتراف میں ایکسیلنس ان پرفارمنس ایوارڈ 2025 کے لیے منتخب کیا گیا ہے, اور عائشہ بٹ کو اس اعزاز کے لیے انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ویمن پولیس نے منتخب کیا ہے. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ستمبر میں ہونے والی گلاسکو اسکاٹ لینڈ سالانہ کانفرنس میں ایوارڈ دیا جائے گا ان کو. اور عائشہ بٹ ان دنوں سٹی ٹریفک افسر گجرانوالہ کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہیں, اور یہ ایوارڈ جو ہے یہ ہر سال دنیا بھر سے ایسی خواتین کو دیا جاتا ہے, خاتون پولیس افسر کو دیا جاتا ہے جو غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں ان کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے. اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے عائشہ بٹ کو محکمے کا نام روشن کرنے پر مبارکباد پیش کی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کامیابی جو ہے وہ تمام پولیس بالخصوص خواتین افسران کے لیے باعث فخر ہے. کیا بات ہے, اور ہمارے لیے بھی باعث فخر ہے. تو ذرا ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں ایس ایس پی عائشہ بٹ, تو ان سے بات کر لیتے ہیں. عائشہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد, اور ظاہر ہے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. تو سب سے پہلے ذرا ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, اور آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور بات کرنے کا موقع دیا کہ آخر یہ ایوارڈ ہے کس لیے, کن ایسی کیا چیزیں تھی, کیا ایسی سروسز تھی, کیا تھا جس کی وجہ سے آئی اے ڈبلیو پی نے سلیکٹ کیا. ایکچولی آئی اے ڈبلیو پی انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ویمن پولیس یہ ہر سال ڈفرینٹ کیٹیگریز 11 کیٹیگریز ہوتی ہیں جس میں دنیا بھر سے یہ نامینیشنز لیتی ہے, اور ان میں کسی ایک خاتون کو سلیکٹ کرتی ہیں جنہوں نے کوئی ان کے مطابق ایک اچھا آؤٹ اسٹینڈنگ ورک کیا ہو. پاکستان سے بھی بہت سی نامینیشنز گئی, اس میں میری نامینیشن بھی گئی. انہوں نے پھر پوچھا ساری چیزیں ہم نے کیا کی, جو بیسکلی جو میرا روڈ سیفٹی کے اوپر کام تھا, جو ٹریفک رولز کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے, لائسنسنگ کو امپروو کرنے کے حوالے سے جو انیشیٹوز لیے گئے تھے, تو ان بیسس کے اوپر انہوں نے پاکستان کو پریفر کیا, اور دنیا بھر میں انہوں نے یہ ایوارڈ پاکستان کو دیا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس بات کے لیے کہ میری وجہ سے پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے, اور جب میں وہاں پر جاؤں گی تو ڈیفینیٹلی میرے نام کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام لیا جائے گا. اچھا عائشہ, ہمارے ہاں خواتین اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کرتے ہوئے کچھ تھوڑی جھجک محسوس کرتی ہیں. آپ نے پولیس فورس کیسے جوائن کی, یا آپ کو بچپن سے پتا تھا, یا ہاؤ ڈڈ یو جوائن دس لائن آف ورک؟ جی عائشہ. تو عائشہ, آپ تک آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں آپ سے عائشہ یہ پوچھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں خواتین تھوڑی جھجک محسوس کرتی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کرنے کے حوالے سے, تو آپ نے کیسے سوچا کہ آپ نے اس لائن آف ورک میں آنا ہے؟ بالکل, یہ آپ نے بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ ریز کیا. عام پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں کچھ چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے جو خواتین ہیں ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ پولیس فورس کو جوائن نہ کریں. لیکن جب میں نے پولیس فورس کو جوائن کیا, میں آئی تھی 2014 میں آئی تھی, اور میں اپنے بیچ میں اکیلی فیمیل تھی جس نے پولیس کو جوائن کیا تھا. میرا 42nd کامن ہے, اور چیلنجز ہوتے ہیں, اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم چیلنجز کو دور سے دیکھ کے تو ڈسکریج ہو کے بیٹھ جائیں گے تو پھر ہم باقی خواتین کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے. تو جب میں نے پولیس سروس جوائن کی تو میرے مائنڈ میں یہ سب چیزیں تھیں کہ چیلنجز ہوں گے, بہت سی پرابلمس ہوں گے, لیکن الحمدللہ وہ چیلنجز اپرچونیٹیز میں کنورٹ ہوتے گئے, اور آج اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پاکستان کو سلیکٹ کیا گیا ہے اور پاکستان کے نام پر یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے. تو عائشہ, آپ نے چیلنجز کا ذکر کیا, جب اس طرح کے چیلنجز ہوں تو پھر سپورٹ سسٹم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آپ کو اس پہ سپورٹ کس کی ملی, گھر والے یا آپ کے ارد گرد جو آپ کے ساتھ آپ کی کولیگز کام کرتے ہیں, کتنی ان کی طرف سے کوآپریشن آپ کو ملا؟
جب خواتین کام کرتی ہیں نا تو خواتین کے مرد حضرات بھی جب کام کرتے ہیں نا تو ان کی جو سکسیس ہوتی ہے وہ ٹیم ورک پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو جو میں جب یہاں پر آ کے میں نے کام سٹارٹ کیا تو مجھے سپورٹ سسٹم بڑا اسٹرانگ ملا. ایک تو میری سینئر کمانڈ کی طرف سے ان کی سپورٹ بھی رہی, گائیڈنس بھی رہی, تو اس کے ساتھ ساتھ جو میرا اپنا ڈپارٹمنٹ تھا جو ان کی طرف سے جو ایک اسٹرانگ ٹیم تھی, ڈیڈیکیشن کے ساتھ جس طرح سے کام سٹارٹ کیا, تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے راستے آسان کیے. اور آج باقی خواتین بھی اس چیز سے بڑی انسپریشن لے رہی ہیں کہ ہم لوگ اگر تھوڑا سا ہمت کا مظاہرہ کرے اور چیلنجز کو ایکسیپٹ کرے تو کامیابی ممکن ہے. تو عائشہ, جو نئی آنے والی خواتین ہیں جو پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کرنا چاہتی ہیں, ان کے لیے کیا پیغام یا کیا مشورہ دیں گی؟ میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ, چاہے وہ پولیس ہے یا اور کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, تو یہ مائنڈ میں ضرور رکھیے کہ آپ کو چیلنجز کا, پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ کوئی بھی چیز آپ کو بغیر ایفرٹ کے نہیں مل جاتی. لیکن اگر آپ اس چیز سے ڈر کر پیچھے ہٹ جائیں گی تو پھر آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی. اس لیے خود پر اعتماد کریں اور ہر چیلنج کو ایکسیپٹ کریں, اور وہی چیلنج آپ کے لیے اپرچونٹی میں چینج ہو جائے. اور یہ بھی ہمیں بتا دیں آپ کو ایوارڈ کب ملنے جا رہا ہے؟ جی, یہ سپٹمبر میں ہے. ان کی اینول کانفرنس ہوتی ہے IAWP کی, اور اس سال یہ اسکاٹ لینڈ میں ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ میں وہاں پر جاؤں گی اپنا ایوارڈ لینے کے لیے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ عائشہ بٹ, بہت شکریہ. اور آپ نے کہتے ہیں نا, نہ صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کا نام بڑا اونچا کیا بلکہ پاکستان کا نام بھی اونچا کیا, اور سپٹمبر میں ایوارڈ بھی ملنے جا رہا ہے. اور بہت خوشی ہوتی ہے امپاورڈ خواتین کو دیکھ کے ہمارے ملک میں جو اتنا اچھا کام کر رہی ہیں اور جن کو ان کی جو کاوشیں ہیں ان کا اعتراف کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر. بہت خوشی ہوتی ہے. مطلب پولیس میں, پاکستان میں جو ایک امیج ہے پولیس کا, اس میں خواتین کا اس طرح آگے بڑھنا اور اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنا, یہ بھی ایک بڑا اچھا, اور آپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں نا ان کے لیے بھی ایک بڑی انسپریشن ہوتی ہے. چلیں جی, جب ہم بات کریں پاکستان کی اور بڑی اچھی آپ کو پاکستان کے حوالے سے خبریں دے رہے ہیں, تو ایک اور ہم آپ کو اہم بات بتاتے ہیں, اور ہم نے ہمیشہ بچپن سے سنا ہے, پڑھا ہے, اور اس بارے میں اب بہت ساری چیزیں کنفرم بھی ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ منرل سے, معدنیات سے مالا مال ہے. اور منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں چھپے خزانے دریافت کرنے کا موقع فراہم کرے گا, اور یہ سرمایہ کاری جو ہے پاکستان کے بھاری مالیت کے قدرتی ذخائر کی صلاحیت کو بروئے کار لانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. تو یہ سمٹ ہونے جا رہی ہے, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جی ظاہر ہے دنیا بھر سے انویسٹرز اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ آئیں گے, اور پھر بہت کچھ ڈسکور ہو سکتا ہے. سو معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع بھی متعارف کروائے جائیں گے, خاص طور پہ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں. تو بلوچستان میں چاغی ہے, اور ساتھ میں ریکوڈک ہے, سینڈک جیسے بڑے منصوبے ہیں, یہ بڑے پرکشش, بڑے اٹریکٹیو ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا, اور اگر ہم GB کی بات کریں تو وہاں پر بھی وہ جو علاقے ہیں وہ معدنیات سے مالا مال ہے. اور سونے کی بات کریں, ہم زمرد کی بات کریں, جیمز کی اگر ہم بات کریں, قیمتی پتھروں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, تو پاکستان کی سرزمین اٹس فل آف معدنیات اینڈ فاسلز اینڈ جیمز اسپیشلی. تو جی اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جیو سائنٹسٹ, گلوبل مائننگ ایکسپرٹ عبد الحنان نے. تھینک یو ویری مچ عبد الحنان فار جوائننگ us in the program, and good morning to you. عبد الحنان, پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 کے بارے میں بتائیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو غیر ملکی, جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں, ان کو کتنی مدد فراہم کی جائے گی اس فورم سے. السلام علیکم. تھینک یو سائم اینڈ صدف فار انوائٹنگ می آن ایئر وائی نیوز. اور پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم ایک ایسا فورم ہے جو کہ پاکستان میں مائننگ سیکٹر کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, اور اس ایونٹ میں پوری دنیا سے لوگ پاکستان کے مائننگ سیکٹر میں آئیں گے, انویسٹ کریں گے, کیونکہ پاکستان از رچ وتھ اے لاٹ آف منرلز. ہمارے پاس پورے پاکستان میں نارتھ سے سٹارٹ کریں, ہمالیاز ہیں, چترال کی بیلٹ ہے, دین وزیرستان سے ہم نیچے ساؤتھ ورڈ آتے ہیں, بلوچستان کی چاگی میگنیٹک کار, اور اس کے علاوہ جو نان میٹیلک ریسورسز ہیں, گولڈ ہے, کاپر ہے, لیڈ زنک ہے, بے رائٹ ہے, کول ہے, سالٹ ہے. سو یہ جتنے بھی ان ٹیپ منرل ریسورسز ہیں, اس کی ایکسپلوریشن, اس کی ڈیولپمنٹ, اس کی پراسپیرٹی کے لیے یہ 2 دن کا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, جس میں پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. بیری گولڈ جو کہ کینیڈین فرم ہے, اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا سے ریو ٹنٹو, BHP, سعودی معدن, ویریس جیولوجیکل سرویز لائک فرام چائنا, فرام سعودی عربیہ,
اسی طرح جو ہمارے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, لزارڈ گروپ ہے, میٹسو ہے, سو بہت سے گروپس ہیں, اور لوکل کی پلیئرز جو کہ OGDC ہے, PPL ہے, ماری انرجیز, PMPL, نیشنل ریسورس لمیٹڈ, PMDC, تو یہ تمام کے تمام کمپنیز ایک سنگل پلیٹ فارم پہ 2 دن میں منرل شو ہوگا, جس میں پتہ چلے گا مائننگ کیسے ہوتی ہے, انویسٹمنٹ کے کیا اچھے مواقع ہیں, اور اس انویسٹمنٹ کا جو ہماری گلوبل اکانومی ہے, اسپیسیفکلی پاکستان کا GDP اگلے 10 سال میں دیکھیں گے, ہوپ فلی انشاءاللہ یہ بہت اچھا انکریز کرے گا. اور اسی کری یہ 2 دن میں منرل انویسٹمنٹ فورم ہو رہا ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 2023 میں فرسٹ سمٹ ہوا تھا. ان 2 سالوں میں نے اس میں بہت زیادہ ایویڈنس دیکھے کہ پیپل ہیو ڈراسٹکلی پٹ دیئر انرجیز انٹو دا مائننگ سیکٹر. تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2023 کا ذکر کیا, یہ اس کی کنٹینیوٹی پھر ہم اسے کہیں, پھر ایکسپلوریشن ہوگی, 2 دن یہ سمٹ ہوگی, یہ فورم منعقد ہوگا, کہاں پر ہوگا اور پروسیس کیا ہوگا؟ اگر کوئی انٹرسٹ شو کرتی ہے, کوئی آرگنائزیشن, کوئی کمپنی یا انویسٹر, تو اس کے لیے پروسیس کیا ہوگی, بڈنگ ہوگی, کس طریقے سے وہ کسی پروجیکٹ پہ کام کریں گے؟ اس کے لیے صدف آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ 2 دن کا منرل سمٹ ہے, یہ اسلام آباد میں جناح کنونشن سینٹر میں ہوگا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیپل ول کم اور ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کون کون سے ان ٹیپ ریسورسز ہیں. کوئی بھی کنسلٹنٹ یا کوئی ایسا گروپ جو کہ مائننگ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, SIFC, جنہوں نے پوری دنیا سے مائننگ کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے ایک اسموتھ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے, جس میں فری اکنامک کوریڈور ہے, ریبیٹ ان ٹیکسیشن ہے, آپ کے پاس سنگل ونڈو آپریشن ہے. سو دے فیسیلیٹیٹ دی کلائنٹ ٹو دی مائننگ لیز ایریا. وہ انیشلی لیز لیں گے, اور جب بھی آپ کو بتاتا چلو مائننگ ہوتی ہے تو جب ہم لیز لیتے ہیں تو آلریڈی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس ریجن میں کون سے منرل اکرنسز ہوتی ہیں, اس کا ریسورس اینڈ ریزرو کتنا ہے. تو اس کو پھر وہ انیشلی ایک لیز ہوتی ہے, اس کو EL لیز کہتے ہیں, ایکسپلوریشن لیز, یہ 3 سال کے لیے ملتی ہے. وہ کمپنی اس میں ڈیولپمنٹ کرے گی, دین یہ EL لیز چینج ہوتی ہے مائننگ لیز میں, دین دے اسٹارٹ ڈوئنگ ایکسٹینسو ایکسپلوریشن, اور اس طرح یہ سائیکل چلتا ہے. تو SIFC نے پوری دنیا سے جو گلوبل انویسٹرز ہیں ان کو پاکستان میں بلایا ہے, اور ہمارے پاکستان کے جو جیولوجیکل ادارے ہیں, مائننگ کے ادارے ہیں, پروونشل مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ ہے, فیڈرل کا ڈپارٹمنٹ ہے, اور جو PMDC ہے, جیولوجیکل سروے آف پاکستان. سو دے ہیو آل ٹوگیدر گیدرڈ گڈ انفارمیشن جو کہ وہاں پہ ہائی لائٹ ہوگا, اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ پاکستان میں چترال میں گلگت بلتستان کی جیم سٹون انڈسٹری ہے, کون کون سے ان ٹائم منرل ریسورسز ہیں جس میں ایکسپلوریشن کر سکتے ہیں, جس میں وہ اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. جی, میرا اگلا سوال یہی ہے عبدالحنان آپ سے کہ کون کون سی ایسی معدنیات ہیں پاکستان میں موجود جن کو خاص پذیرائی ملنے کا امکان ہے انٹرنیشنلی؟ آپ کو میں بتاتا چلوں سائم, اس وقت پوری دنیا میں لوگ لیتھیم کی بات کر رہے ہیں, لوگ ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں, اور ویری ریسنٹلی پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ کریٹیکل منرلز اینڈ اسٹریٹجک منرلز. ہمارے پاس ابھی US نے اپنا جو چارٹ شو کیا, مور دین 90 ایسے منرلز جو کہ اسٹریٹجکس ہیں, دیٹ آر ویری مچ امپورٹنٹ. تو پاکستان میں کاپر ہے, گولڈ ہے, لیڈ زنک ہے, بیرائٹ ہے. اس طرح ہمارے پاس نارتھ میں پوری چترال کا جو ایریا ہے دیٹ از ان ٹیپ, اس میں جیم سٹونز ہیں, کاپر ہے, زنک ہے, جیم سٹونز ہیں. اسی طرح ہمارے پاس جب GB میں آتے ہیں, GB میں ہمارے پاس ون آف دی بیسٹ روبیز ہیں, نیلم ویلی میں سفائرز ہیں, شگر میں ایکوا میرین ہے, اوپل ہے. تو یہ ایک ایسی منرل کوموڈیٹی ہے جس کو اب ہم نے مارکیٹ کرنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا راک سالٹ ہے, جس کو ہم ہمالین سالٹ کہتے ہیں, اس کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان SIFC نے فورن انویسٹمنٹ کروائی, پیپل آر کمنگ فرام US ٹو انویسٹ ان دی سالٹ مائننگ اینڈ ایکسپلوریشن. اور اس کو بیسیکلی ویلیو ایڈیشن ہوگی اب, اور ویلیو ایڈیشن کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو اچھے داموں پہ سیل کیا جائے. اچھا, ایک چیز اور بتائیے گا, ہزارہ بیلٹ کی ہم بات کریں, وہاں پر ماربلز ہیں, گرینائٹ ماربلز ہیں بڑی تعداد میں, لیکن جس طرح انہیں مالابوری کا علاقہ ہے, جس طرح انہیں نکالا جاتا ہے اور کہتے ہیں نا بلاسٹنگ کر کے, تو کوئی اور جدید طریقے اپنائے جا سکتے ہیں تاکہ یہ ڈیمیج نہ ہو اور ویسٹ نہ ہو؟ بالکل. آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں پہلے مائننگ ہو رہی تھی, اسمال اسکیل مائننگ اور انلیگل مائننگ. ابھی گزشتہ 5-6 سالوں سے جب پیپل آر گیٹنگ اویئر آف اٹ, ان کو پتہ چل رہا ہے, تو جدید جو مائننگ میتھڈ ہیں
اس میں ہم ماربل کوئرنگ کرتے ہیں, ہم اس میں لیزر کٹنگ کا استعمال کرتے ہیں, ہم بلاکس بناتے ہیں. I belong to a company in آسٹریلیا جن سے میں نے کام سیکھا ہے, اور پاکستان میں جو مائنرز ہیں یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی طرف آ رہے ہیں. ہمارے پاس راک کٹرز ہیں, سا ٹوتھ ہیں, تو ہم سسٹمیٹیکلی ماربل کوئرنگ کرتے ہیں جس میں ایکول سلائس بلاک ٹوٹتا ہے اور اس کی ایکول ڈائمینشن کے اکارڈنگلی. اس میں تھوڑی سی انیشیل جیولوجیکل اسٹڈیز ہوتی ہیں, ہم اس کو ایک سارٹ آف فریکچر انالیسس کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ وی کین گیٹ اے گڈ گریڈ آف ماربل. تو اب آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگ بہت زیادہ ٹیکنیکل نالج کو استعمال کرتے ہوئے اچھی مائننگ کر رہے ہیں. اور بلاسٹنگ آپ کو پتا پوری دنیا میں ہوتی ہے, لیکن وہ سسٹمیٹک بلاسٹنگ ہوتی ہے جس میں کنٹرول بلاسٹنگ کرتے ہیں جس سے کم ڈیمیج ہوتا ہے. تو بلاسٹنگ ضروری ہے لیکن اس کے لیے ایک نالج ہونا ضروری ہے, اور اب لوگ اس کو بڑے سیف میتھڈ میں یوز کر رہے ہیں. اچھا عبدالحنان صاحب, جب ہم مائننگ کی بات کرتے ہیں تو پہلا جو سوال ہے وہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو لیبر اسپیشلی جو مائن کے اندر جا کے مائننگ کر رہی ہے اس لیبر کے لیے سیفٹی جو میئرز ہیں وہ لیے گئے ہیں یا نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وی آر فلی اکوپڈ ود دا سیفٹی پریکاشنز؟ بالکل. پاکستان میں انسپیکٹریٹ آف مائن کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو پروونشل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اور جو کہ میک شیور کرتا ہے کہ مائن کی سیفٹی, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کیا ہے, لیبر کی سیفٹی. اس میں تو گورنمنٹ نے بہت زیادہ اسٹرکٹ ایکشن لیا ہوا ہے, کیونکہ لیبر کی سب سے پہلے سیفٹی کو, مائن کا جو ڈیزائن ہے وہ بیسیکلی اس میں سیفٹی فیکٹر کا ایک امپورٹنٹ رول ہے. اور ہمیشہ جب مائننگ ہوتی ہے تو اس میں 2 لیول ہوتے ہیں, لو لیول اینڈ ہائی لیول. خدا نہ خاصا اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو ادر وے اراؤنڈ سے نکال لیا جاتا ہے. تو اس چیز پہ تمام پروونسز میں بہت زیادہ اسٹریس دیا جا رہا ہے, اور گورنمنٹ کا بڑا اسٹرانگ چیک اینڈ بیلنس ہے کہ لیبرز کی سیفٹی کو برے کار لایا جائے. اور اس کے اندر اب لیٹسٹ ڈیجیٹل سینسر یوز کیے جا رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلو اس میں آکسیجن سینسر ہوتے ہیں, ہماری جتنی بھی ڈینجرس گیسز ہوتی ہیں ان کے سینسر موجود ہوتے ہیں مائنس کے اندر. اور یہ میں گورنمنٹ لیول پہ بات نہیں کر رہا, جو اب اسمال اسکیل مائنز ہیں وہ لوگ بھی اس ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں. اور ایک چیز اور بتا دیں, کیونکہ ظاہر ہے اس طرح کی جب اپرچونیٹیز آتی ہیں تو لوگوں کے لیے جاب کریشن کے بھی بڑے مواقع ہوتے ہیں اس میں, لیکن اس کے لیے ہمیں ایکسپرٹس کو تیار کرنا ہوگا. تو جب ہم ماربل کٹنگ کی بات کرتے ہیں یا جیمز ہے ان کو پالش کرنا یا کوئلہ ہے, ان سب کے لیے ہمیں لوگوں کو اسکل سکھانی پڑیں گی. تو کے پی کی بات کر لیں, بلوچستان کی, تو وہاں یونیورسٹیز میں کچھ اس طرح کے کورسز کرائے جائیں گے, شارٹ کورسز, جس سے ان میں اسکلز آئے, اسکلز ڈیولپ ہوں. This is very good question, Sadaf. I belong from Department of Earth Sciences, University of Sargodha. میں ایک خود فیکلٹی ممبر ہوں, اور ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ریسنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے نیفٹیک, نیشنل ووکیشنل ٹریننگ کمیٹی, انہوں نے 200 کے قریب کورسز آفر کیے آل اوور دا پاکستان, جس میں ماربل کوئرنگ ہے. ابھی لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں مائننگ کا سبجیکٹ میں خود پڑھا رہا ہوں, جس میں تقریباً 50+ اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا اسٹیپ ہے. اور ہماری جو یونیورسٹیز ہیں جو جیولوجی آفر کر رہی ہیں یا مائننگ انجینئرنگ آفر کر رہی ہیں, وہاں پہ یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہے. لیکن وی اسٹل اسٹریس کہ ہم جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, یہ جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں, اس کو لوگوں کو ٹرین کریں اور ویلیو ایڈیشن کریں, کیونکہ آنے والا سارا دور ٹیکنالوجی کا ہے. تو اس وقت پاکستان میں بالکل ماربل کوئرنگ ہے, مائننگ فنڈامنٹل آف مائننگ ہے, مائن ڈیزائننگ ہے, اور یہ تمام جو مشینز کی آپریشنز ہیں, ڈرلنگ کے کورسز ہیں, یہ آفر کیے جا رہے ہیں اور پڑھائے بھی جاتے ہیں. آل رائٹ پرفیکٹ. بہت شکریہ عبدالحنان صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور کافی مفید باتیں انہوں نے بتائیں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ جو جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہونے جا رہی ہیں اس فورم کے بعد, ان کیس کے فار انسٹنس اگر کمپنیز اینڈ کنٹریز اینڈ انٹرنیشنل انویسٹرز اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور وہ آتے ہیں ہمارے ملک میں, سرمایہ کاری آتی ہے, تو وافر مقدار میں جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی, خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پر ایز سچ لیس پریویلیجڈ اینڈ لوور اسٹریٹا کے لوگ رہ رہے ہیں. بالکل, اور یہ ایک زبردست فورم ہونے جا رہا ہے. لیٹس سی کہ اس کے ہمیں کیا نتائج ملتے ہیں, اور بڑی اچھی امیدیں ہیں. اور ہمارا جو یہ خاص طور پہ جو ہماری ہزارہ بیلٹ ہے, بلوچستان کی بات کر لیں, کے پی, یہ بڑی کہتے ہیں نا مالا مال ہے منرل سے اور ان چیزوں سے, انہیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل جی, ہم جاتے ہیں ایک بریک لے رہے ہیں. یس, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ویسے آپ نے غور کیا آج کل کراچی میں لگ رہا ہے پتہ نہیں لوگ کہاں چلے گئے, نہ چنچی نظر آ رہی ہے, نہ رکشے نظر آ رہے ہیں, بس خالی سڑکیں.
ہم ہی ہم ہوتے ہیں سڑک پہ, تو یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. لیکن کہاں ہیں سب لوگ؟ سب لوگ میرے خیال سے اپنے آبائی علاقوں میں عید منانے کے لیے گئے, اندرون سندھ بیسیکلی اگر ہم کہا جائے, یا اندرون سندھ یا دوسرے شہروں میں, اندرون پنجاب, اندرون کے ہر جگہ. بھائی ہر جگہ سے پاکستان کے, آپ اندرون پنجاب کہہ لیں, کے پی کہہ لیں, ہر جگہ سے لوگ جو ہیں پاکستان کراچی میں آتے ہیں. اسے منی پاکستان اس لیے کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے سب اپنے علاقوں میں عید منانے. بالکل یہی ہوا ہے. کل سے پتہ چلے گا یہ تو جی, منڈے سے آئے گا, منڈے سے یہاں پہ کام شروع ہوگا, ابھی سنڈے تک. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو تھرسڈے فرائیڈے 2 دن آ رہے ہیں نا, اس میں ہوگی چھٹی, اور پھر ایک لانگ ویکینڈ بن جائے گا انکلوڈنگ دی ویک ڈیز. جن کے لیے ہے, جن کے لیے میرے خیال سے سڑکوں پہ صحافی نظر آ رہے ہوں گے. تو جی اب ایک اہم اور ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, وہ یہ ہے کہ کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات اور قیمتی جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے اب کچھ نئے رولز اینڈ ریگولیشنز کو متعارف کروایا گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ موٹر سائیکل سوار, رکشہ اور چنچی کے لیے سخت قوانین ہوں گے. اب نئے سیفٹی رولز کے مطابق ہوگا یہ کہ موٹر سائیکل سوار لین کی پابندی لازمی کریں گے, اور خلاف ورزی پر ان کو جرمانہ ہوگا. اگر آپ اپنی لین چھوڑ کر اگر آپ رائٹ سائڈ پہ میکسیمم چلا رہے ہیں تو آپ کو اس پہ جرمانہ ہوگا. دیکھے گا کون؟ ہاں اچھا, اس طرف تو آتے ہیں نا, مزے کی بات میں آپ کو, اتنی لمبی شارع فیصل ہے, کہاں کہاں کیمرے لگے مجھے آپ یہ تو سنیں کہ جو سائیکل سوار ہے, بات ہو رہی تھی موٹر سائیکل سواروں کی, اب جو سائیکل سوار ہے, جو موٹر سائیکل سوار ہیں, ان کو ریئر ویو مررز لگانا لازمی ہوگا ان کے لیے, اور ساتھ میں ڈرائیونگ لائسنس بھی رکھنا ہوگا. اور جو گاڑیاں ہیں, اب گاڑیوں کے اندر جی پی ایس ٹریکرز لگانا ضروری ہوگا, ڈیش کیمز لگانا ضروری ہوگا, اور ریئر ویو کیمز اور کیبن کیمز بھی لازمی قرار دیے گئے ہیں. سگنل توڑنے اور سپیڈ لمٹ اور لین کی خلاف ورزی کرنے پر خود کار چلان جاری کر دیا جائے گا. ایک بات بتا, یہ سب خرچہ ہمیں خود کرنا ہوگا؟ جی, اور کس نے کرنا؟ یہ ہمیں کرنا ہوگا. بالکل. لیکن ہمیں مانیٹر کون کرے؟ میرا سوال پھر یہ جو لین ہے نا, جسے ہم کہتے ہیں جی بائک والوں کے لیے, یہ بہت عرصے سے بنی ہوئی ہے. اچھا. شارع فیصل پہ خاص طور پہ دیکھیں, جو آپ دیکھ رہے ہیں نا لین بنی, لیکن اس کو فالو کوئی نہیں کرتا. یہاں پہ آپ بس چلتے ہوئے دیکھیں گے, بس میں نے دیکھی ہے, کوئی اسٹاپ نہیں ہے کراچی میں نا, بس کہیں بھی رک جاتی ہے. تو یہ بس, رکشہ, ویسے گاڑیاں, ایک بڑا نا فارمولا ہے کہ جب یہ لین نہیں بنی ہوئی تھی نا, تو لوگ تو نارملی نیچے والی سائڈ پہ چل رہے. جب سے یہ لین بنی ہے تو اس لین میں کوئی موٹر سائیکل سوار نہیں ہوتے, اس میں گاڑیوں والے اور رکشے والے ہوتے ہیں. مطلب کہتے ہیں نا, اور بائک والے اکثر کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں تو بڑا رش ہے, وہ جو فرسٹ لین ہوتی ہے نا اس میں جا رہے ہوتے ہیں بڑے آرام سے, اور پیچھے گاڑی والے. اچھا, ایک اور سوال بھی ہے نا میرا کہ جو خود کار چلان ہے, یہ خود کار چلان کیسے ہوگا, اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ اے آئی کرے گا, کون کرے گا؟ میں بھی یہ تو پوچھتے ہیں. پھر نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسی حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے. نذیر بتائیے گا, یہ بڑے امپورٹنٹ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں, لیکن اس میں یہ تو بتائیے گا پہلی بات کہ جو ڈیش کیمز اور جو کیبن کیمز ہیں, یہ جو شہری ہیں وہ اپنے خرچے پر لگوائیں گے, اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ جو خود کار چلان ہے, مانیٹرنگ کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کی مانیٹرنگ کون کرے گا اور کیسے ہوگی؟ نذیر آپ تو نہیں کریں گے؟ کراچی میں کراچی میں نئے ٹریفک اور روڈ سیفٹی قوانین کا جو نفاذ, یہ 28 مارچ کو ایک اہم اجلاس ہوا تھا جو آئی جی سندھ کی سربراہی میں سینٹرل پولیس آفس میں کیا گیا تھا, جس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی, ڈی آئی جی ٹریفک سمیت جتنے اسٹیک ہولڈرز یا جتنے متعلقہ حکام تھے, انہوں نے اس میں شرکت کی تھی. کراچی میں جس طرح ٹریفک حادثات بڑھتے جا رہے ہیں, تو جو روڈ سیفٹی قوانین کا نفاذ اب یہاں کیا جا رہا ہے, وہ سالہ سال سے مہذب, کسی بھی آپ دنیا میں چلے جائیں تو آپ کو وہ قوانین 10, 20, 25, 30 سالوں سے آپ کو وہ ویسے ہی نظر آئیں گے. لیکن وہاں قوانین پر عمل درآمد کرنے میں اس لیے آسانی ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگ بھی مہذب ہیں, جو ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرتے ہیں, پڑھے لکھے شہریوں کا ثبوت دیتے ہیں. آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں خود ڈیش کیم لگانے پڑیں گے, تو یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہماری اپنی سیفٹی ہے. اگر کہیں حادثہ ہوتا ہے تو ہم کیسے پروف کریں گے کہ ہماری غلطی تھی یا اگلے کی تھی؟ تو کراچی میں جس طرح ابھی اگر آپ میرا عقب میں دیکھیں تو کوئی جیسے رکشہ ہے تو کوئی رکشہ بائک والا آگے جا کر کھڑا ہو جائے گا, کوئی پیچھے کھڑا ہو جائے گا. آپ دیکھیں وہ موٹر سائیکل والا آگے لین سے آگے آ کر کھڑا ہو گیا. ایک چیز بتائیں, اسی طریقے سے نذیر ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جی کار والے تو لگوا لیں گے, بائک والا بھی ریئر ویو لگوا لے گا, مرر لگوا لے گا, لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو چنچی ہے, یہ جو رکشہ ہے, یہ تو بہت بڑی تعداد میں, یہ کیا کریں گے؟ دیکھیں بالکل بہت بڑی تعداد ہے. جو 3 اس کے اندر کیٹیگریز بنائی گئی ہے. ایک جو بھاری گاڑیوں والے ہیں, کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل اس گاڑی کے ہیوی ویکلز کے نیچے آ جاتی ہے یا کار کے اوپر, تو ان کے انڈر رنر اور سائڈ شیلڈز وغیرہ لگانے کے احکامات دیے گئے ہیں. فرنٹ ویو, بیک ویو اور جو
डैश कैम यानी कि 3 कैमरे लगाने के ताकि जो हैवी गाड़ी वाला है वो भी उसकी भी अंदर मॉनिटरिंग हो सके। इसके अलावा उसको ड्रग टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। मुख्तलिफ सेफ्टी के लिए बताया गया है कि ये तमाम पर आपको अमल दरामद कराना लाजमी है। दूसरी कैटेगरी बताई गई है मोटरसाइकिल की, आपको हेलमेट पहनना, लाइसेंस रखना लाजमी होगा। आपकी हेड और टेल लाइट ठीक होनी चाहिए और जो ANPR कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरा, जो हमारे यहाँ तकरीबन नस्ब हो सके। मैं इस वक्त भी शाहरिया फैसल पर वहां पर मौजूद हूँ जहां से शाहरिया फैसल शुरू होकर एयरपोर्ट तक जाता है या मलीर तक जाता है। तो इसमें जितनी लेन बनी हुई है तो एक लेन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है हमारे पास, और उसको सिर्फ ऐड करना है। जब ये कवानीन का निफाज होगा तो वो भी ऑटोमेटिक तरीके से शुरू हो जाएगा। तो जो भी अब लेन की खिलाफ वर्जी करेगा, या जिस तरह यहाँ मेरे पीछे ये लेन है, लेन से जैसे ही कोई भी आगे जाएगा तो उसको मॉनिटर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि अब कोई भी ऐसा जुर्म जो आप पहले कर चुके हो, अगर आप दोबारा वो जुर्म दोहराते तो आपको 2500 रुपए इजाफी आपको चालान भरना पड़ेगा। यानी लेट सपोज आपका 300 रुपए का चालान होता है तो 300 तो आप भरेंगे, लेकिन आप 2500 मजीद भरेंगे क्योंकि आपने दोबारा वो जुर्म दोहराया है। तो तीसरा, आपके कराची के 5 अहम मकामात है जिसमें शाहरिया फैसल हो गया, राशिद मिनास रोड हो गया, लिली ब्रिज से लेके सब मेरीन चौरंगी तक हो गया, लाख्ताबाद नंबर 10 से लेके स्टेडियम तक हो गया। और ये 5 सड़कें जिनको मॉडल बनाने का फैसला किया गया है, जहां पर चिंची रिक्शे को नॉट अलाउड कर दिया गया है। अब उन सड़कों पर कोई भी चिंची रिक्शा यानी कि इजाफी सीटों वाला रिक्शा उसको जाने की इजाजत नहीं होगी। ये तो बात हो गई ना एलानात की हद तक सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक लगता है। अब बताएं अमलदारी, इसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी है? कौन मॉनिटर करेगा इसको? कैमरास लगाए जाएंगे या फिर पुलिस एहलकार होंगे? और क्या आया हमारे पास इतने पुलिस एहलकार, इतने वार्डन्स मौजूद हैं कि वो चिंची रिक्शों को भी मॉनिटर कर सकें, वो रिक्शों को भी कर सकें, वो मोटरसाइकिल सवारों को भी कर सकें? देखिए साहब, आपका जो ये सवाल है सबसे अहम सवाल ही यही है और सबसे अहम बात यही है कि करेगा कौन। देखें, इस पुलिस को डिस्ट्रिक्ट पुलिस की भी मदद लेनी पड़ेगी, इन्फोर्समेंट बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप इन 5 सड़कों को मॉडल बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको इन सड़कों पे करके दिखाना पड़ेगा। आपके धड़ाधड़ इस सड़क पर जैसे शाहरिया फैसल समेत बाकी जो 4 सड़कों को मॉडल बनाने का फैसला किया गया है। आप अक्सर व बेशतर आप भी करते होंगे, आज सफर मैं भी करता हूँ, मैं अपने ऑफिस से निकलता हूँ, यहीं से जाता हूँ, तो हम ये देखते हैं कि राइट लेन में मोटरसाइकिल वाला भी चला रहा है, रिक्शे वाला भी चला रहा है, इवन के हर वो अगर साइकिल वाले को जगह मिले तो शायद वो भी इस राइट लेन में चला ले। तो हमारे यहाँ जब तक ट्रैफिक का निफाज उस पर कवानीन पर अमल दरामद करवाया नहीं जाएगा ना, तो ऐसे ट्रैफिक के निफाज का कोई फायदा नहीं है। आपको इम्प्लीमेंटेशन उसी वक्त करवाई जा सकेगी जब आप उस तरीके से चालान करना शुरू करेंगे कि लोगों को पता चल जाएगा कि अब इसके बगैर चारा नहीं है कि हम कवानीन पर अमल दरामद करें। क्योंकि आप यहाँ से लाहौर या इस्लामाबाद भी चले जाएं तो वहाँ पर चालान होते हैं तो लोग वहाँ पर कानून पर अमल करते हैं। बिल्कुल सिर्फ कराची वो वाहिद शहर है जहाँ पर सब बिल्कुल शतर बेमहार की तरह जो है जिसका जिधर दिल चाहे वो गाड़ी अमल दरामद करना होगा। आप सही कह रहे हैं नजीर, थैंक यू सो मच। और देखते हैं जी, ये तो कानून तो बन रहे हैं और बाकायदा इजलास भी हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। क्या इस पर होता है एक्शन, ये देखेंगे। साइम, अब गुजरावाला से हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वैसे पता नहीं ये जो सनतकार हैं इनके पास कोई 8 बंदर थे, मकामी सनतकार, मंकीज। अच्छा। और उनमें से सब जो है वो भाग गए। किस तरह भागे ये मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर उन्होंने स्केप कैसे किया वहां से। बंदर भागकर सोसाइटी की जो घर थे उनकी छतों पर चढ़ गए, जाहिर है। और फिर वहां से फिर उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। 2 मकामी जो वहां पर अफराद थे उन्होंने 2 बंदरों को तो पकड़ लिया है, अब 6 लापता है। 6 बंदर लापता है। वो 6 बंदर कहाँ पर गए? वो भी इसी तरह छुप गए होंगे, वो वापस नहीं आना चाह रहे। वो एक पोएम थी ना बचपन में, वन मंकी इस तरह कुछ पोएम थी वो पोएम। हाँ, बट द पॉइंट इज कि 6 बंदर कहाँ गए। लेकिन मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ कि आप वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को कैप्टिविटी में रखें। अच्छी बात है ये बंदर भाग गए, लेकिन इन बंदरों को भागकर जंगलों की तरफ जाना चाहिए था, इनको सोसाइटी के अंदर ही होना चाहिए था। ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, ये आपको नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। अच्छा, कहा ही जा रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ है उनको आगाह कर दिया गया है। फिर रेस्क्यू वाले ये बताते हैं जी रात में ऑपरेशन नहीं किया जा सकता था इनकी तलाश का, तो सुबह भी ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट होगा। अब आई होप कि इस वक्त हो गया होगा और बंदर ढूंढे जाएंगे। अब होपफुली किसी को इससे नुकसान पहुंचे। बंदरों को पकड़ना आसान नहीं है। कराची में भी याद है पिछले दिनों बंदर जो है वो दरख्त पर चढ़ गए थे,
تو بڑا مشکل ہوا تھا. وہ مجھے پوئم یاد آ گئی, 5 little monkey jumping on the bed, one fell down and broke his leg. چلے جی جاتے ہیں ہم ایک بریک. کیا یاد دلا دیا صاحب, لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں صبح سویرے نرسری رائمز. Stay with us. ویلکم بیک. اور جی کچھ آگ ہوتی ہے جو رشتہ دار لگاتے ہیں, وہ آگ بجھتی ہی نہیں ہے, اور اس میں نام نہیں لوں گی نہیں تو برا مان جائے. دیکھیے میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. میں پھپھو اور خالاؤں کا ذکر نہیں کروں گی یہاں پہ, لیکن ایسی آگ جو ہے نا وہ کہیں اور بھی لگی ہوئی ہے, کیونکہ وہ نہ اس آگ کا ہمیں مقصد سمجھ میں آ رہا ہے, نہ اس کا جو ریزن ہے کیوں لگی وہ سمجھ میں آ رہا ہے. ایسے خوشی کے موقع پہ اوپر سے آگ لگی ہوئی ہے کراچی کے اندر, اور سب اس کو دیکھنے بھی آ رہے ہیں, انجوائے کرنے بھی آ رہے ہیں. تو جی ہم بات کریں کورنگی کریک کے قریب جو کئی روز سے آگ لگی ہوئی ہے, آج میں خاص سے 6-7 دن ہو گئے اس آگ کو, اور ماہرین کہتے ہیں کہ زیر زمین گیس پاکٹس ہیں اور گیس کے ذخائر موجود ہیں, اور اس کو آگ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, لیکن جو ہے وہ آگ بجھائی نہیں گئی ابھی تک. اور ہم نے دیکھا گزشتہ روز اور عید کے روز خاص طور پر فیملیز اور بچے آ رہے تھے اس آگ کے ساتھ تصویریں کھنچوانے. بھائی ان کو لگ رہا ہے کہ یہاں کچھ بہت بڑا جو ہے خزانہ ہے جو دریافت ہو جائے گا, تو پہلے سے پہلے ہم بنے, ہم کہیں دیکھیں جی سب سے پہلے ہم نے اس کے ساتھ سیلفی لی تھی. تو روحا فاطمہ ہماری رپورٹر, ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ ہوں گی, آپ ان کی رپورٹ دیکھیں گے, اور وہ ایکسپرٹس کے ساتھ ہیں جو وجوہات بتائیں گے کہ آگ کیوں لگی ہے. ویسے تو ابھی جو اس کے سیمپلز دیے گئے تھے اس کی رپورٹ نہیں آئی, لیکن ماہرین کیا رائے رکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. گزشتہ چند روز سے ہم کورنگی کریک میں لگی آگ کا ذکر سن رہے ہیں. آگ کی شدت کچھ اس طرح کی ہے کہ اب تک اس پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے. کیا وجوہات ہیں آگ لگنے کی, اور کیا واقعی کراچی میں قدیمی کئی 100 سال پہلے کے ذخائر موجود ہیں, یہ جان لیتے ہیں ہم ماہرین. میتھین کے اگر ہم فلیش پوائنٹ کی بات کریں تو وہ -188 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, یعنی ٹھنڈے علاقوں میں بھی یہ ہلکی سی اگر اس کو ٹیمپریچر ملے تو یہ آگ پکڑ سکتی ہے. تو یہاں پر اگر ہم نے جہاں ڈرلنگ کی ہے بور کے اندر, وہاں پہ کچھ نہیں تو کم سے کم 40-45 ڈگری سینٹی گریڈ تو ہوگا ڈرلنگ کے دوران, کیونکہ جب ڈرل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو فرکشن ہوتی ہے وہ بھی سراؤنڈنگ میں ہیٹ جنریٹ کرتی ہے. یہ بیسیکلی تھرملی کریک, یعنی کہ آپ سمجھیں کہ جو ڈیپ سسٹم ہے ہمارا, جو راکس ہیں وہ جب بہت ڈیپر پارٹ میں جاتی ہیں تو ان کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے. تو جب ہائی ٹیمپریچر ہو جاتا ہے تو وہاں پر آپ کے بیکٹیریا کے سروائیول کے چانسز نہیں ہوتے, تو وہاں پر جو گیس جو ہے وہ پائرولیسس یا کریکنگ کے پروسیس سے جنریٹ ہوتی ہے. یہ ملین آف ایئرس کے اندر جب یہ ڈپازٹ ہوتی ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو انڈس فین ہے, یہ جو سمندر کے اندر جو ڈپوزیشن ہوئی ہے, یہ سیکنڈ لارجسٹ فین ہے. جو فرسٹ لارجسٹ ہے وہ بنگال ڈیلٹا میں, اور دونوں کی جو سورس ہے وہ ہمالیاز ہے. تو کیونکہ ہمالیاز رائز کر رہے ہیں تو سیڈیمنٹیشن ریٹ بھی بہت تیز رہا ہے, بہت زیادہ کوانٹٹی میں سیڈیمنٹ سمندر میں آ کے ڈپازٹ ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ یہاں پہ تھکنیس سیڈیمنٹس کی بہت زیادہ ملی ہے, جس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ کوانٹٹی آرگینک میٹر کی زیادہ ہے, پھر اس کو بریل پریشر ٹیمپریچر زیادہ ملا ہے, جس کی وجہ سے یہ آئیڈیلسٹکلی جو ہے یہ گیس اور آئل کے اندر کنورٹ. ماہرین کے مطابق آگ پر قابو پانے کے لیے جلد از جلد کوئی انتظامات کیے جائیں تاکہ زمینی گیس کے ذخائر کو محفوظ کیا جا سکے. کیمرامین محمد اماد کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز, کراچی. ہاں جی, تو یہ وہ آگ ہے جس پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے. ویسے اس کو یہ کہا جا رہا تھا ماہرین کی طرف سے کہ یہ خود بجھے گی, لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں, اور عید سے پہلے سے ہم نے اس کو اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا تھا. اب جو آئی تھنک عید کی چھٹیاں ہیں تو وہ جو سیمپلز ہیں ان ٹیسٹ آنا ہے ان کی. بھائی عید کی چھٹیاں تو کیا ہوا, آگ لگی ہوئی ہے, اور وہ آگ تشویشناک طریقے سے, بڑی سسپیشیس طریقے سے وہ لگی ہوئی ہے پچھلے 6 دنوں سے, اور لوگ اس کو دیکھنے آ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے, اس آگ کو کنٹین کرنا چاہیے میرے خیال سے. اتنے کھلے رقبے میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس کی مانیٹرنگ کے لیے ایک سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوا ہے. دس از ناٹ رائٹ. ہاں, اور یہ کہ سیلفیز نہ لیں, کل بھی ہم نے آپ کو اس بارے میں تاکید کی تھی, یہ آپ کے لیے ہارمفل ہو سکتی ہے اس طرح کی جو کہتے ہیں نا فضا میں جب آپ سانس لیں گے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے, اور بڑی اس وقت کریوسٹی ہے سب کو, خاص طور پہ کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو بڑی کریوسٹی ہے کہ یہ کیوں لگی ہے, کیا پاکٹس ہیں, منرلز ہیں, میتھین گیس ہے, کیا ہے وہاں پر. تو یہ ساری وجوہات. تو جی ہم جب ڈسکس کر رہے تھے کہ عید پہ لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں, تو اسلام آباد کے جو لوگ ہیں, اسلام آباد اور پنڈی کے جو لوگ ہیں خاص طور پر, وہ جاتے ہیں کیونکہ قریب میں خانپور ڈیم پڑتا ہے, تو خانپور ڈیم جاتے ہیں. وہاں پر ایکٹیویٹیز بڑی مزے کی ہوتی ہیں اصل میں نا. تو وہاں پر ہوتی ہے جی پیرا سیلنگ, اور وہاں پر بوٹنگ بھی ہوتی ہے, وہاں پر رافٹنگ بھی ہوتی ہے آئی گیس. تو جی ہمارے نمائندے بابر ملک وہاں پر موجود ہیں, وہ دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں.
جی ہاں، عید کے تینوں روز جو ہے خانپور ڈیم توجہ کا مرکز رہا، جہاں پہ سیاحوں کی بڑی تعداد نے رخ کیا. جو آئے ہیں انہوں نے مزے لیے ہیں بورڈنگ کے، کشتی رانی کے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیرا سیلنگ اور پھر پیرا موٹر کے بھی مزے لیے ہیں. ہوا کے دوش پہ وہ سفر کرتے رہے. بچے جوان اپنی تمام عیدی جو ہے انہوں نے جمع کی اور اس کے اوپر لگایا. بڑی تعداد میں لوگ اس میں آئے بھی ہیں، راولپنڈی، اسلام آباد سے، کے پی کے سے، بلوچستان سے. بہت خوبصورت مناظر ہیں خانپور ڈیم کے. اگر آپ پیرا موٹر یا پیرا سیلنگ کے ذریعے اوپر سے آسمان کی بلندیوں سے خانپور ڈیم کو دیکھیں تو خوبصورت مناظر ہیں. بچے بڑے جوان جو ہیں وہ اس کوشش میں تھے کہ ان کا نمبر آئے. جو ہے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، کشتی رانی کے بھی مزے لے رہے ہیں، پیرا سیلنگ، پیرا موٹرز کے مزے لے رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، پکنک بنا رہے ہیں. فٹ بال، کرکٹ اور جو بھی آپ کھیلنا چاہیں، کھلا میدان ہے یہاں پہ اور مزے کر رہے ہیں. بھائی بابر سے میری درخواست ہے کہ بابر نے کیوں نہیں کی پیرا سیلنگ؟ اچھا، آپ نے ایکسپیرینس کی ہوئی ہے پیرا سیلنگ؟ یس، کی ہوئی ہے میں نے. پاکستان سے باہر؟ پاکستان سے باہر. اچھا، میرے پاکستان میں کی ہوئی ہے سرفرنگا ڈیزرٹ میں، اسکردو میں. اور بس حسین نظارے تو بہت حسین تھے، لیکن میں آیت الکرسی چاروں کھل پڑھ کے بیٹھا تھا کہ اللہ خیر کرے. اوپر جا کے اگر پیٹرول ختم ہو گیا تو اچھا، میں نے یہ سوچ لیا تھا بس اگر زندگی ایسے ہی جانی ہے تو پھر ایسے ہی صحیح. اور میں نے وہاں پہ پھر خوب جو ہے نا انجوائے کیا تھا. بتاؤں گی نہیں میں نے وہاں پہ کیا کیا کہا تھا، کیونکہ مجھے کوئی سن تو رہا نہیں. جو رستہ ہے نا اسپیشلی خانپور ڈیم، اسلام آباد سے خانپور ڈیم کا، وہ بہت خوبصورت ہے. وہاں پر میوزیم بھی ہے، ٹیسلا میوزیم ہے. اس کے بعد وہاں پر بڑا سینک سے ویوز ہیں وہاں پر، پرسکون سے وہ سڑک ہے، صاف سڑک ہے. سنگ مرمر کی جو اشیاء ہے خاص طور پر وہ ڈیکوریشن پیسز بنے ہوئے ملتے ہیں آپ کو. آپ شاپنگ کرتے کرتے آپ جائیں گے نا تو میں آپ سے منگواؤں گی. لیکن یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ کتنی تفریح کی جگہیں، کتنے مواقع. لیکن بابر ملک ہمارے نمائندے جو ہے وہ کیوں نہیں انہوں نے، میں ان سے پوچھوں گی، یا تو انہوں نے کیمرہ بند کر کے پھر انجوائے ہو سکتا ہے ان کو ہائٹ سے ایشو ہو، ڈر لگتے ہیں ان کو، اونچائی سے ڈر لگتا ہو. بابر کی بات ہو رہی تو ہمارا دھیان چلا گیا بابر اعظم کی طرف. اور بابر اعظم کے بہت فینز ہیں دنیا میں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے بہت سارے فینز بھی ہیں. تو ہوا کیا جی، بابر اعظم ننھی فین ان کے پاس آئی اور بابر جو ہے فیلڈنگ کر رہے تھے، یہ دیکھیں، اور بابر سے آ کر انہوں نے ہاتھ ملایا. بابر نے بھی جی اپنے فینس کا دل رکھا. اس کے بعد وہ بچی بھاگتی دوڑتی جا رہی ہے، خوشی سے نہال ہے کہ اس نے بابر اعظم سے ہینڈ شیک کیا ہے. اور یہ نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرا ون ڈے تھا اور سٹار بیٹر نے باؤنڈری پر بچی سے ہاتھ ملایا. بچی خوشی سے پھر اپنا ہاتھ دکھا رہی ہے. اب یہ ویڈیو وائرل ہو گئی. بس پھر یہی جو چھوٹے چھوٹے سے آپ کے جیسچرز ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو کچھ لوگوں کے لیے، کچھ بچوں کے لیے ایک بہت میموری بن جاتی ہے. اینڈ دین اگین بابر از کنگ فار اے ریزن، ہی از نون کنگ فار اے ریزن. تو پھر بابر اور رضوان خاص طور پر ان لوگوں کو یہ پتا ہے کہ آپ نے دل میں جگہ کیسے بنانی ہے، خاص طور پر. چلیں جی، اور یہی دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں. تو جو خوشی سے مجھے خیال آیا کہ دیکھیں ابھی بھی عید کی کہتے ہیں نا چھٹیاں جاری ہیں، ویکینڈ ہے، تو جن سے تھوڑی ناراضگی ہے رشتہ داروں سے، ان کے گھر جائیں، انہیں منا لیں. زندگی کا کچھ نہیں پتا، چھوٹی سی زندگی ہے. ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں منانا سیکھیں. بالکل. اور آپ جب جائیں گے تو ان کو اچھا لگے گا، وہ آپ کو اوپن ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کریں گے، آپ کو ویلکم کریں گے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اسپینڈ یور ٹائم ود یور فیملی، اپنے لوڈ ون کے ساتھ. آپ ساری زندگی کام کرتے ہیں، آفس کو 8 سے 10 گھنٹے دیتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. اصل میں ہم لوگ روز ڈیلی ہماری روٹین اتنی ہیکٹک ہے نا کہ ہمارا ورک لائف بیلنس خراب ہو چکا ہے. اور اینڈ وی ڈونٹ ایون ریئلائز دیٹ کہ ہمارا ورک لائف بیلنس نہیں ہے. اور ہم چھٹیوں پہ بھی بیٹھ کے، چھٹی والے دن بیٹھ کے کام کی بات کر رہے ہوتے ہیں. نو نو نو، پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کے ساتھ باہر جائیں. ایک جو دس بانڈ از ویری امپورٹنٹ، کنیکٹڈ رہیں اپنی فیملی کے ساتھ. بالکل. تو چلے جی، یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں اسی نوٹ پہ، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں حسین خان، میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبد الجبار. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر روز ہوتا ہے 9:03 سے 11 بجے تک ڈاٹ. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان 2 گھنٹوں میں آپ کو پورے دن کے لیے ریڈی کر دیا جائے. آپ کو ساری خبریں بتا دی جائیں، ملک میں کیا ہو رہا ہے، انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے، انٹرٹینمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، اسپورٹس میں کیا ہو رہا ہے، اکانومی میں کیا ہو رہا ہے. سب کچھ آپ کو بتا کے پریپیئر کر کے پھر آپ کو بھیجا جائے. پھر آپ کام پہ جائیں. پھر آپ کام پہ جائیں. اگر گھر رہنا تو آپ لوگ گھر رہیں، وہ مسئلے والی تو بات. یہ ہم آپ کو اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی آتا ہے، فرمائش بھی ہوتی ہے. اور اگر آپ ہمیں مس کر دیتے ہیں شو دیکھنا، جو کہ آپ کرتے نہیں ہیں، لیکن اگر پھر بھی ان کیس اگر آپ مس کر جائیں تو آپ ہمیں
यूट्यूब पर देख सकते हैं और आप हमें लाइव देख सकते हैं, सबसे बेस्ट ये है। नहीं तो आप फेसबुक पे हमारा पेज है, वहां पर आप हमारे सेगमेंट्स देख सकते हैं। चलें जी, अब आगाज करते हैं इस घंटे का अच्छी खबर से। और पिछले घंटे भी हमने आपको बड़ी अच्छी पाकिस्तान से मुताल्लिक खबरें दी, और वो ये कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बिजली की जो कीमतें हुई कमी की गई है, उसकी वजह से जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। और बेंचमार्क 100 इंडेक्स पहली बार 1,20,000 की सतह उबूर कर गया है और 1737 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 1,20,674 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों ने बिजली की कीमतों में कमी पर जबरदस्त रिस्पांस दिया है, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी देखी जा रही है। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। अच्छा, और कल जब हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स आयद किए हैं इतने बेशुमार ममालिक के ऊपर, तो हम कल बड़े परेशान थे और हमें समझ नहीं आ रही थी कि अब इन जवाबी टैरिफ होगी, एक कोल्ड इकोनॉमिक वॉर शुरू हो जाएगी। बट अब खबर यह है कि अमेरिकी टैरिफ के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में तेल सस्ता हो गया है। बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें 3% गिर गई हैं। माहिरीन का कहना है मौशी नमू में भी कमी आएगी, ईंधन की तलब महदूद और सनतों की पैदावार में कमी होगी। तो भाई ये तो हुआ है, साथ में हम ये भी सुन रहे हैं कि जो इस वक्त अमेरिका में खासतौर पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े परेशान हैं, बड़ा नुकसान हुआ है तिजारती वहां पर। तो ये तमाम तर कहते हैं ना अपसाइड डाउन सारी चीजें हो गई हैं और बस डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी जो फर्शी हरकत है जो इस वक्त दुनिया के मुआशी मामलात हैं वो अभी हम एक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस डायरेक्शन में। बट पाकिस्तान को ओवरऑल सिचुएशन में एज ये है कि बाकी जो कंपेटिटर्स थे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की मार्केट के अंदर, उन सबको अगर कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान के ऊपर कम टेरिफाइड स्पेशली हम बात करें बांग्लादेश और वियतनाम एंड चाइना, लेकिन इंडिया का 24% रखा है, इंडिया का थोड़ा हमसे कम है। तो ये विंडो फिर भी हमारे पास है, इसमें हम बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। ट्रू, एक लेवरेज है। अच्छा जी, अब बात हम कर रहे थे, आपने बात की बिजली कीमतों के हवाले से और स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। तो जी अब मुसलसल महंगाई से तंग थी हमारी आवाम और ईद के बाद जो है हुकूमत ने ईद का तोहफा दिया, ईदी दी और क्या किया, घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कम कर दिया। और इसी तरह हम देखते हैं कि सनती जो सार्फिन है, जो कमर्शियल सार्फिन है, उनके लिए 7 रुपये पैसे से बिजली में की कमी में फी यूनिट कमी में ऐलान किया गया। अच्छा, और सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आज़म ने खुशखबरी ये भी सुनाई कि अगले महीने बिजली कीमतों में मजीद कमी की जाएगी। और शहबाज शरीफ ने मजीद ये भी कहा कि IPPs को 3,696 अरब रुपए की अदायगी नहीं होगी और गर्दिशी कर्जे का पक्का बंदोबस्त कर लिया है। अगले 5 साल में ये कर्जा खत्म हो जाएगा। पक्का बंदोबस्त किया, सुन लेते हैं। घरेलू सार्फिन के लिए मजीद 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं। अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत मजीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा है। 600 अरब रुपए साल की चोरी होती है। इस चोरी का मुकम्मल हमें खात्मा करना है, ओपन मार्केट कायम करके बिजली को मजीद सस्ता करना, इन डिस्कोस को फौरी तौर पर प्राइवेटाइज या प्रोविशनलाइज करना होगा। फिर अगले माह में दोबारा हम आपके पास जिंदगी रही तो हाजिर होंगे और बिजली की कीमतों में मजीद कमी का यहीं पर इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे। IPP से नेगोशिएट करके इस टीम ने 3,696 अरब रुपए जो कि आइंदा आने वाले सालों में मतलूब थे, जो पे होने थे, वो पेमेंट नहीं होगी। अब 2,393 अरब इस गर्दिशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है। भाई पक्का बंदोबस्त हो गया है और ये बड़ी अच्छी खबर है। दूसरा, ये वजीर आजम ने एक चीज का इंदिया और दिया, उन्होंने कहा अब जो माली साल का जो नया बजट आना है वो हुकूमत के लिए एक चैलेंज होगा और खासतौर पे IMF की टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी तो मुख्तलिफ इशूज उनसे डिस्कस होंगे। अब जरा हम आपको बिजली का पूरा ब्रेकडाउन बता देते हैं कि कमी किस तरह की गई है। तो वजीर आजम के ऐलान के बाद अब जो बिजली का फी यूनिट है वो कितना आपको सस्ता पड़ेगा ये बताते हैं। तो इसकी कुछ ब्रेकडाउन ऐसे है कि बिजली का एक यूनिट जो है पावर डिवीजन ने जो तफसीलात जारी की हैं तो माहाना 100 यूनिट तक जो घरेलू सार्फिन है, घरेलू लाइफलाइन सार्फिन है, वो उससे मुस्तफीद नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी उनका जो एक सब्सिडाइज उनको बिजली मिल रही है। 51 से 100 यूनिट तक कीमत 9 रुपये 37 पैसे फी यूनिट बरकरार रखी गई है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई।
1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के टैरिफ में 6 रुपए 14 पैसे कमी होगी और फी यूनिट 8 रुपए 52 पैसे अब उन्हें पड़ेंगे। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं 200 यूनिट वालों पर। तो 200 यूनिट तक जो प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन है, यानी ऑलरेडी इन्हें सब्सिडाइज बिजली मिल रही थी, इनके टैरिफ में 6 रुपए 14 पैसे की कमी होगी और नया टैरिफ 11 रुपए 51 पैसे होगा। 300 वालों की बात कर लेते हैं। 300 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 34 रुपए 3 पैसे का हो जाएगा। अब जरा 300 से ज्यादा वालों का आप बता दें। अब 300 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए एक यूनिट जो है वो 48 रुपए 46 पैसे का होगा। अच्छा, ये हम बात करें घरेलू सार्फिन की। अब बात करते हैं कमर्शियल सार्फिन की। कमर्शियल सार्फिन का टैरिफ 8 रुपए 58 पैसे कमी से 62 रुपए 47 पैसे फी यूनिट होगा और जो ज़रई सार्फिन है उनका टैरिफ 34 रुपए 58, जबकि सनती सार्फिन को एक यूनिट 40 रुपए 51 पैसे में मिलेगा। ये बड़े अच्छे से हमने ब्रेक डाउन कर दिया इस चीज़ को। और लोग जब ये ऐलान हुआ उसके बाद ये कंफ्यूजन थी कि जो सब्सिडाइज सार्फिन है, फॉर इंस्टेंस जो 200 यूनिट से कम वाले सार्फिन है, उनके ऊपर भी ये जो ऐलान है वो लागू होगा, ये जो बिजली कमी का इतलाक है ये लागू होगा। तो अब जो है वो ब्रेक डाउन में समझ आ रही है। जरा हम इसको मजीद समझ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हमने ब्रेक डाउन तो बता दिया है, लेकिन आप हमें कुछ आइडिया, रफ आइडिया दे सकते हैं कि खास तौर पे जो घरेलू सार्फिन है कितना % उनके बिजली के बिलों में फर्क पड़ सकता है अगर हम 200, 300 से ऊपर जो यूनिट इस्तेमाल करें उनकी बात करें तो? देखिए, ऑन दी एवरेज जो बिजली डोमेस्टिक के लिए कम हुई है और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को देख लें तो ये तकरीबन 17% जो एवरेज टैरिफ है उसको कम किया गया। क्योंकि आपको मालूम है कि 100 तो बहुत प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी, तो उसको और नीचे तो ले जाना बहुत मुश्किल है। तो उसके ऊपर अगर आप जाकर देखेंगे तो बतदरीज जो है उसको कम किया गया है। ये स्पेस जो है एक अच्छी स्पेस है, ये कई वजूहात से मिली है। कुछ आपका FPA जो आपका जिसको कहते हैं फ्यूल प्राइस थी वो 2 रुपए कम हुई है, कुछ कैप्टिव से पैसे आए हैं, कुछ 10 रुपए जो PDL बढ़ा उससे पैसे 200 अरब रुपया सालाना आया है, कुछ IPP से निगोशिएशन हुई है। सो ओवरऑल ये जो स्पेस है वो क्रिएट हुई है। अगर आप सदर देखें जो आपको इंडस्ट्री वाले थे वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारा टैरिफ 9 या 10 सेंट के करीब चले जाना चाहिए, क्योंकि रीजनली मैं समझता हूँ हमारा पाकिस्तान का एनर्जी टैरिफ इज ऑन दी हायर साइड, वो अब तकरीबन 12 सेंट के करीब आ गया। जो आपने 40 रुपए का जिक्र किया है वो विद GST है। अगर आप उनका एक्चुअल टैरिफ देखें जो B3 कैटेगरी जो वो इस्तेमाल करते हैं वो 34 रुपए पर आ गया है। जो GST है वो उनको रिफंड हो जाता है, हमें तो नहीं रिफंड होता बट इंडस्ट्री को रिफंड हो जाता है। तो उनका इफेक्टिव टैरिफ 12 साढ़े 12 सेंट के करीब आ गया है। ये रीजनली कंपेटिटिव तो नहीं है बट एटलीस्ट इट गिव्स देम मोर स्पेस कि वो compete कर सके रीजन में, स्पेशली एट ए टाइम जो compete करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थिंकिंग कि जो दुनिया में इस वक्त जैसे टैरिफ्स US ने लगाए उस सारे सिनेरियो को देखते हुए। सदफ, मैंने आपसे जब भी बात की है मैंने आपको कहा था कि आप अगर IMF के साथ इंगेज कर जाएंगे और उस प्रोग्राम को चलाने के लिए तनदही से काम करेंगे तो पाकिस्तान में एक वक्त भी मिल जाएगा और स्पेस मिल जाएगी आपको ये सारे काम करने के लिए। ये वही स्पेस है कि आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं ऐसी दिखाई दी जिसको आप यूज़ कर सकते थे। आपने दुनिया के साथ अपने कर्जे मौखर कराए तो आप IPPs के साथ भी खुलकर बात कर सकते थे। इसमें चूंकि अक्रॉस द गवर्नमेंट होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच एस्टैब्लिशमेंट ने भी जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने भी काम किया, पॉलिटिकल फोर्सेस भी एक पेज पे थी कि हम उनके साथ निगोशिएट आउट कर सकें और जो टेक और पे है उसको टेक एंड पे पे ले जा सकें। आई थिंक दैट्स दी ओवरऑल जो मैक्रो स्टेबिलिटी है उसका ये असर है कि आप ये सारे काम करने में कामयाब हुए हैं। और इसी तरह अब आपको US के साथ भी निगोशिएट आउट करना चाहिए कि जो टैरिफ लगा है उसको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू फॉलो। राइट। खाकान साहब, हमने देखा कि जब बिजली कीमतें बढ़ी तो बहुत इंडस्ट्रीज बंद हुई, सनतकार बहुत परेशान थे, सब्सिडी मांगते थे बिजली कीमतों के अंदर। नाउ दैट द प्राइसेस हैव ड्रॉप्ड, वज़ीर आज़म ने इतना बड़ा ऐलान किया, 7 रुपये 59 पैसे जो कमर्शियल सार्फिन है उनके, सनती सार्फिन जो है उनके लिए कमी का ऐलान किया गया। आपको लगता है कि मज़ीद कितना फ़रोग मिलेगा सनत को इस ऐलान के बाद? देखिए, अगर आप इस वक्त ओवरऑल सिनारियो देखें तो आपको बेहतर अंदाजा होगा कि मुल्क में क्या हो रहा है। आपकी अगर अफरात ज़र कम होती है, यानी कि मैक्रो स्टेबिलिटी अगर मुल्क में आती है जो कि आई है, तो आप उसका असर ये देखें कि जो 1 करोड़ रुपया आपने बोरो किया फॉर एग्जांपल, तो आपको 22 लाख रुपए देने थे
سالانہ کے قسط میں اپنے ڈیٹ کی جو آپ مارک اپ دے رہے تھے وہ اب 12 لاکھ روپے پہ آ گیا ہے. تو آپ کو وہاں پہ 10% کی بچت ہوئی, یہاں پہ آپ کو بجلی میں 17% کی بچت ہوئی. یہ دو چیزیں آپ کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہیں اس ان پٹ کو بہتر کرتی ہیں. سو امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو بند پڑی تھی اس وقت ٹیکسٹائل فار ایگزامپل, ہم نے یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم نے کتنا, یہ دو چیزیں تو اب کی ہیں نا, تھوڑا سا پیچھے جائیں تو 2018-19 میں ایک ٹرف آیا 1% پہ $2.5 ارب پاکستان میں اسی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیا گیا. اس کی کیپیسٹی بڑھا کے 23-24 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پہ لے جائی گئی. آج وہ وقت ہے کہ اس سب کو یوٹیلائز کر سکیں. میں پھر کہتا ہوں کہ اسٹیٹ پہ سارا بوجھ ڈالنا چاہیے. اسٹیٹ ہمارے بہت کام اس کو بہتر کرنے چاہیے, کوشش ہو رہی ہے, بٹ بزنسز کو اب دے ہیو ٹو لیو اپ ٹو دیئر پوٹینشیل آلسو. ان کو مارکیٹ کرنا ہے, اپنی پروڈکٹس کو ڈائیورسفائی کرنا ہے, اپنی ایفیشنسیز لانی ہے. یہ کہنا کہ پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ انورڈ لکنگ ہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہوگی. وہ آؤٹ ورڈ لکنگ بننا ہے, اس کو گلوبل ویلیو چینز کا پارٹ بننا ہے. بزنسز پہ ریسرچ کرنے کا بہت پوٹینشیل ہے, یہ سب کام ان کو بھی کرنے چاہیے. خاقان صاحب تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے گا, کیونکہ جب بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے تھے تو سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے, پھر آئی پی پی کی سارا ریز معاملہ ایشو اٹھا تھا. ابھی بھی ہم اپنے ریجن کی بات کریں تو ابھی بھی ہمیں بجلی مہنگی پڑ رہی ہے اس اعلان کے بعد بھی. از اٹ ٹرو؟ پہلے تو یہ بتائیے گا. اور وہ کیا وجوہات بنی کہ اتنی اسپیس نکلی کہ بجلی کے ٹیرف کم ہو گئے؟ کیا ہم آگے بھی مزید اس میں کمی ہو سکتی ہے؟ پہلے تو وجوہات بتائیے گا. تو صدف, اس کی کم ہونے کی جو وجہ ہے از دا فالوئنگ. جو آئی پی پی سے اسپیس ملی, یعنی کہ جو آپ نے ری نیگوشیٹ کیا, جو آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ کم ہوئی, 1. دوسرا, آپ نے 10 روپے جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تھی اس کو آپ نے بڑھایا, وہاں سے آپ کو مہینے کے 17 ارب اور سالانہ 200 ارب روپے آئے. آپ نے اس سپیس کو یوز کیا. نمبر 3, آپ نے جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ, دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہوئیں تو آپ کے تیل کی ان پٹ کم ہوئی. آئی تھنک 2 روپے ماہانہ کے لحاظ سے تقریباً آپ کو فائدہ وہاں پہ ہوا. اور آپ نے روپی کو اسٹیبلٹی جو دیکھی وہ بھی کیوں تھی؟ آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ, میکرو اسٹیبلٹی نے آپ کی روپی کو بھی اسٹیبل رکھا. سو جو امپورٹڈ آئل کا بینیفٹ تھا آپ پاس آن کر سکے. اور آخر میں کچھ کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کو بھی آپ نے ایڈجسٹ کیا. اور آپ نے ایک ٹیکس یعنی کہ 791 پر MMBTU کیپٹیو, یعنی کہ جو اپنی بجلی خود بنا رہے تھے کارخانے, ان کی گیس پہ لگایا, اس سپیس کو بھی یوز کیا. ان 4 چیزوں کو جب آپ نے اکٹھا کیا تو آپ کو یہ 6 سے 7 روپے ملے. ایک اور چیز یاد رکھیے کہ 6 سے 7 روپے جب آپ نے کم کیے, جو آپ کا 22% ٹیکس لگا ہوا ہے وہ بھی 50-60 پیسے کم ہو گیا. یہ 5 چیزیں ہیں جنہوں نے بجلی کے بل کو کم کیا ہے. پر صدف, اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو انرجی سیکٹر کے مسائل ہیں, یعنی کہ پالیسی سازی کے, ریگولیشن کے, مارکیٹ بنانے کے, پرائیویٹائز کرنے کے, ڈسکوز کے 600 ارب کے نقصان کے, کہ یہ چلے گئے ہیں. وہ چیزیں اپنی جگہ کھڑی ہیں. یہ وقت اور سپیس ملی ہے آپ کو کیونکہ آپ نے تھوڑا سا میکرو اسٹیبلٹی کو انشور کیا ہوا ہے ملک میں کہ یہ آپ کام کر پائے ہیں. ان کو دیر پا بنانے کے لیے جب تک آپ, میں ہمیشہ کہتا ہوں, پرائیویٹائزیشن نہیں کریں گے, کمپیٹیٹو مارکیٹ نہیں بنائیں گے, ڈسکوز کو کمپیٹ نہیں کرنے دیں گے, پالیسی سازی کے لیے ایک پروفیشنل سینرجسٹک انرجی منسٹری, یہ میں بار بار کہتا ہوں, دنیا میں ایسا نہیں ہوتا واٹر پاور, پیٹرولیم, گیس پاور کو علیحدہ رکھا جائے. ایک آسٹریلین منسٹری ہے جو انرجی کو دیکھتی ہے, ریگولیٹر ایک ہوتا ہے. دیٹس ہاؤ دا ورلڈ ورکس. سینرجیز تبھی ہوتی ہیں تاکہ آپ بہتر گیس کا استعمال کریں. جو آپ کے گھر میں گیس جل رہی ہے وہ ضائع ہو رہی ہے, اب آپ کو گیس دینی ہی نہیں چاہیے. وہ گیس ان 70% کے جو ہمارے یونٹس ہیں, جو 60% ایفیشنسی کے یونٹس ہیں, وہاں جانی چاہیے. سو اب وہ وقت ہے, اگر آپ چاہتی ہیں کہ دیر پا بنیادوں پر پاکستان کے انرجی سیکٹر کی تنظیم نو کرنے کا کوئی ٹائم تھا, دیٹ ٹائم از ٹوڈے. ٹھیک ہے. ایک چیز اور بتائیں, ابھی ہم نے دیکھا جو ٹیرف لگائے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہو گیا ہے, بین الاقوامی منڈی میں 3% قیمت گری ہے تیل کی, تو اس کا بھی کوئی ہمیں فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ وزیر اعظم نے کہا آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے مختلف فیزز میں بجلی مزید کم کریں, تو
اس کا فائدہ ہوگا ہمیں؟ دیر پا ہے عالمی منڈی میں جو کمی آئی ہے؟ سو سرٹنلی دیکھیں انسرٹنٹی نے یعنی کہ جو ٹیرف 10% منیمم انہوں نے لگایا ہے اور امریکہ نے باقی چائنا کو تو 54%، بنگلہ دیش 37%، پاکستان 29%. ایک تو پاکستان کا ٹیرف کم ہے کمپیٹنگ کنٹریز سے، سو ایک ایڈوانٹیج انہیرنٹ پیدا ہو گیا ہے. دوسری بات آپ کی درست ہے، $4 جو کہ مارکیٹس ریٹل ہو گئی ہیں، ان کو لگتا یہ ہے کہ جو گلوبل گروتھ ہے وہ 3.25% کی بجائے 2% پہ آ جائے گی. امریکن کنزیومر جو ڈرائیو کرتا ہے دنیا کی گروتھ کو، اس کے لیے چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. تو تیل کی کھپت پلس یہ یاد رکھیے کہ اوپیک نے یعنی کہ جو آئل پروڈیوسرز کی ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے تیل کی جو کھپت ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی اپنی پروڈکشن کو مینٹین یا بڑھایا ہے. سو آل دیز فیکٹرز ہیو پلیڈ انٹو برنگنگ دی پرائسز ڈاؤن. آئی تھنک ابھی آنے والے دن انسرٹن ہی رہیں گے جب تک کہ کنٹریز یہاں نیگوشیٹ آؤٹ نہیں کرتی امریکہ کے ساتھ اور یہ چیزیں سیٹل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ماہر معاشیات خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود. اچھے سے ڈاکٹر خاقان نے ہمیں چیزیں سمجھائی کہ کیا وجوہات تھی کہ بجلی کی قیمت کیسے کم ہو سکے. انہوں نے کہا کہ بار بار وہ اس بات پر ایمفیسس کرتے ہیں کہ جی جو IMF سے ہمارے معاملات ہیں اس کو اگر ہم اس فریم ورک کے تھرو چلیں تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں اصلاحات کے پہلو بھی بہت سارے ہوتے ہیں اور بہت معیشت کو ایک کہتے ہیں نا ایک ونڈو مل گئی ہے کہ اپنے آپ کو وہ سدھار سکے. سو بہت کچھ اچھا ہوا. یہ اب دیکھتے ہیں جی عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمت گری ہے یہ کتنی دیر پا ہے، اس میں انسرٹینٹی کا فیکٹر کتنا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. بالکل ایسی ہے جی. اب آگے بڑھتے ہیں ہم اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی ہے اور وہ منائی جا رہی ہے گڑھی خدا بخش میں. آج 46ویں برسی ہے ان کی اور انہیں 4 اپریل 1979 کو پھانسی دی گئی تھی. وہ عالمی سطح پر ایک مقبول لیڈر تھے اور انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد بھی رکھی. ملک کو متفقہ آئین دیا، اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کروایا. وہ 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے. کیلیفورنیا اور آکسفورڈ سے قانون کی تعلیم حاصل کی انہوں نے. 1963 میں جنرل ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ بنے. 30 نومبر 1967 کو پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور ذوالفقار علی بھٹو سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور پھر 1971 سے 1973 تک صدر پاکستان بھی رہے. 1973 سے 1977 تک ملک کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر خدمات سر انجام دیں. جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹا اور قتل کے الزام میں مقدمہ چلا کر 4 اپریل 1979 کو انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا. تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے بڑے ڈیفرنٹ فیزز آئے اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے کچھ عرصے نصرت بھٹو صاحبہ نے لیڈ کیا ان دی ایبسنس آف ذوالفقار علی بھٹو. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو جو کہ ان کی بڑی صاحبزادی تھی انہوں نے لیڈ کیا اور بڑے اچھے سے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کہتے ہیں نا آگے بڑھایا. پھر وہ پاکستان کی 2 مرتبہ وزیر اعظم بنی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور اس کے بعد 2007 میں انہیں شہید کر دیا گیا محترمہ بے نظیر بھٹو کو. آج پیپلز پارٹی کی کمان ان کے نواسے ذوالفقار علی بلاول بھٹو کے پاس ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو کی جو شخصیت ہے وہ بڑی ڈائنامک قسم کی تھی. اس وقت آپ سوچیں انہوں نے UN میں جس طریقے سے اسپیچ کی تھی وہ آج بھی یاد کی جاتی ہے. بڑے پاکستان کا انہوں نے مقدمہ لڑا تھا، یہ والی وہ ان کی بڑی فیمس اسپیچ ہے. اور بڑی چیلنجنگ فیزز کا سامنا رہا ان عرصے میں. جب یہ وزیر خارجہ تھے جنرل ایوب کی کابینہ میں تو اس وقت 65 کی جنگ تھی. پھر 71 کی ہم بات کریں تو 71 کی جنگ کا ایک مرحلہ تھا. پھر اس کے بعد پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا یہ بڑا ایک چیلنج تھا. وہ تمام تر صورتحال رہی. پھر جو ایک 1973 کا آئین، یہ وہ آئین ہے جس پر سب کا اتفاق ہے. تو اس آئین کو بنانے میں بڑی محنت ہوئی. پھر اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد، کامیاب انعقاد پاکستان میں کروانا. تو بہت ساری لیگیسیز ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی. اور اس کے بعد ایک مقدمہ جو ہے وہ فائل کیا گیا اور وہ تھا جی کہ انصاف دلانا ہے ذوالفقار علی بھٹو کو. تو بھٹو ریفرنس کے نام سے وہ کیس بڑا فیمس رہا اور بالآخر سپریم کورٹ کی جانب سے اس کا فیصلہ بھی ہو گیا اور اس کو ایک سیاسی قتل قرار دیا گیا، ایک عدالتی قتل قرار دیا گیا. تو اب آج گڑھی خدا بخش میں 4 اپریل کا ہی دن تھا جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی اور اسی وجہ سے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کرتی ہے پیپلز پارٹی ہر سال. تو ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. بابو اقبال، اور کیا وہاں پر صورتحال ہے؟ مختلف سیاسی رہنما وہاں پر پہنچے ہیں، کیا دیگر پارٹی سے بھی وفود آئیں گے؟ سو بابو اقبال بہت شکریہ. ذرا بتائیے گا اس وقت کیا مناظر ہیں گڑھی خدا بخش کے؟
हाँ देखिए, मैं इस वक्त गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में मौजूद हूँ और यहाँ जो है तकरीबात ये कहें कि आज जो इनकी 46वीं बरसी है उसकी तकरीबात जो है वो शुरू तो हो गई है, लेकिन उसमें पहले फेज़ में जो है वो कुरान खानी हुई थी, इज्तिमाई दुआ हुई थी और ये इज्तिमाई दुआ और कुरान खानी नौदेरो हाउस में भी रखी गई है। नौदेरो हाउस में वहाँ बिलावल भुट्टो ने, आसफा भुट्टो साहिबा ने, फरियाल टालपुर साहिबा ने और मरकज़ी और सूबाई जो अहदेदारान हैं उन लोगों ने वहाँ शिरकत की। इसके अलावा मैं बताऊँ कि यहाँ गढ़ी खुदा बख्श में जो है मज़ार का दरवाज़ा खोल दिया गया है और काफ़िले और कारकुनान जो आ रहे हैं वो यहाँ अपने ग्रुप की सूरत में जो है हाज़िरी दे रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़लाओं से है, जिसमें सिंध भी शामिल है, पंजाब भी, खैबर पख्तूनख्वा भी, बलूचिस्तान भी। ये सारे लोग हैं अपने आना शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता। अभी जलसे गाह में वो पीक। ठीक है, बाबू इकबाल हमारे साथ हैं गढ़ी खुदा बख्श से और वो मनाजिर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो बाबू इकबाल हमारे साथ एक बार फिर हैं तो उनसे पूछ लेते हैं। बाबू बताइएगा, इस वक्त कौन कौन से जो सियासी रहनुमा और अहम शख्सियात है वो पहुंच चुके हैं? देखें, रहनुमा जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो ईद करने आए थे तो यहीं मौजूद हैं, लेकिन कल वजीर आला सिंध भी और इनकी सूबाई काबीना भी पहुंच गई है। मरकजी रहनुमाओं में शहरी रहमान है, खुर्शीद शाह हैं, नवीद कमर हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं। इसके अलावा जो है यूसुफ रज़ा गीलानी वो कुछ पहुंच गए हैं, कुछ सखर में मौजूद हैं जो आ जाएंगे। लेकिन कल रात को यहाँ एक डिनर हुआ था, वो जो डिनर होता है एक गैर रस्मी तौर की, उसमें बैठक भी होती है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है वो राय पार्टी के रहनुमाओं ने मुख्तलिफ राय जो है बिलावल साहब को दी थी और ये सिलसिला उनका ईद की मुलाकातों से ही जारी है। उन्होंने हर मुत्तफ़क़ा फ़क्र के लोगों से मुलाकात की है और उनसे ये सिंध में होने वाले जो कैनाल्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसके बारे में बड़ा फीडबैक हासिल किया है कि लोगों में जो ये गुस्सा है और जिस तरह ये बार बार ये कहा जा रहा है कि सिंध के ये 6 गैर कानूनी अगर कैनाल निकाले जाएंगे तो सिंध की आवाम के लिए जो है ज़िंदगी और मौत का मसला है। तो इस वक्त जो है पीपुल्स पार्टी पे भी इतना दबाव है कि पीपुल्स पार्टी की सर्वाइवल और पीपुल्स पार्टी के अपने लिए भी ये कैनालों का फैसला जो है ज़िंदगी और मौत के मसले के बराबर ही है। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी को मुख्तलिफ किस्म के जो है मशवरे दिए गए और जो अपने पार्टी के अहदेदारान भी हैं, जिसमें पार्टी के मरकजी रहनुमा भी हैं, उन लोगों ने बिलावल भुट्टो को मुख्तलिफ किस्म की तजवीज़ें दी हैं, जिसमें तजवीज़ें दी हैं। बहुत शुक्रिया बाबू इकबाल, हमें अपडेट कर रहे थे गढ़ी खुदा बख्श से और बता ये रहे थे कि हम शख्सियात का वहाँ पर आने का सिलसिला जारी है और वहाँ पर शाम में जलसा, थोड़ी कुछ देर बाद जलसा होगा। जलसे से बिलावल भुट्टो साहब खिताब करेंगे और उस खिताब में अहम जो पॉइंट है वो है कैनाल्स के हवाले से। उस खिताब में अगला लाहे अमल बताएंगे पीपल्स पार्टी का। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, बिलावल भुट्टो ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शिकस्त खुर्दा कौम को मायूसी की राख से नई जिंदगी दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत। कहा 71 के सानहे के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फौलादी हौसले से क़यादत संभाली, बिखरी मुमलिकत को संभाला और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिफारती बसीरत से 90,000 जंगी कैदियों को भारतीय कैद से वापस लाए। शिमला मुआहदे के तहत 5,000 मुरब्बा मील का इलाका वापस हासिल किया। शहीद भुट्टो ने मईशत, ज़राअत और सनत में इनकलाब बर्पा किया। मेहनत कश तबके को बाइख्तियार बनाया और हुकूक दिलाए। इनकलाबी लेबर रिफॉर्म, ज़रई इस्लाहात ने आम आदमी को इज्जत, वकार और ज़मीन की मलकियत दी। पाकिस्तान को तरक्की पसंद और मुतफ़िका आइन भी दिया। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि एटमी टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान का दिफा मजबूत किया। मुतहरिक खारजा पॉलिसी ने पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया और आलमी बरादरी में बावकार आवाज़ अता की। शहीद भुट्टो आज भी आवाम के दिलों में जिंदा हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो के जमहूरी, मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाब से वाबस्तगी का इआदा करते हैं। ये कहना था बिलावल भुट्टो का और उन्होंने ये भी कहा कि जमहूरी, मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाब से वाबस्तगी करते हैं, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देखा था। और नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 46वें यौम शहादत पर पैगाम। कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम और पार्लियामेंट को ताकत, फैसला साजी का मरकज बनाया। कायदे अवाम को अदालती कत्ल के जरिए हमसे छीना गया। 46 साल बाद अदालत ने तस्लीम किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। अदालत ने वाज़ेह कहा और वाज़ेह किया कि माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुनाया है। फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा, अदालती और जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी
जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन मंशूर और नज़रियात पर कायम है। तो ये मैसेजेस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से। और आज गढ़ी खुदा बख्श में बड़ा इज्तिमा भी होगा और वहाँ पर बरसी के हवाले से ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया है। ले जी, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं जाना, स्टे राइट हियर विद अस। हाँ जी, वेलकम बैक। एंड HPL PSL सीजन 10 के टिकट्स ऑनलाइन फरोख्त होना शुरू हो रहे हैं और चारों वेन्यू पर टिकट की कम से कम कीमत 650 से लेकर शुरू हो रही है और उसके बाद वो जाती है तकरीबन 8,000 रुपए तक। और मजीद आपको ये भी बताएं कि पिंडी में इफ्तिताही मैच के टिकट 1,000 से 8,500 रुपए में मिल रहे हैं और फाइनल के टिकट 1,500 से 12,500 तक दस्तियाब हैं। अच्छा, मुल्क भर में फैंस फिजिकल टिकट्स पर पीर से जो है वो खरीद रहे हैं, खरीद सकेंगे। मेगा इवेंट का आगाज 11 अप्रैल से होगा। शायकीन बड़े पुरजोश हैं जी और मुझे लगता है कि अगर जी और अगर जो टिकट है वो अगर 10,000 की भी होगी तो ले लेंगे। अच्छा, आई थिंक वो जो रावलपिंडी में ना उसमें ओपनिंग सेरेमनी और सब कुछ होगा, PSL का सॉन्ग भी आ गया है, तो बड़ा इवेंट होता है पाकिस्तान का ये और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आकर खेलते हैं। बड़ी अच्छी रिकग्निशन इसमें मिलती है पाकिस्तान को और हम ये देख रहे हैं। और भाई कराची में सुना है नेशनल स्टेडियम के बाहर जी काउंटडाउन लगा दिया है, तो ये आप देख सकते हैं कि अब कब शुरू होना है इसका काउंटडाउन आप कराची वाले जाके देख सकते हैं। और 11 अप्रैल से शुरू होना है, तो रौनकें तो अभी से लग गई हैं, रौनक मेला हम देख रहे हैं। और मेगा इवेंट के आगाज में सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। कराची का मैदान 5 PSL मुकाबलों की मेजबानी करेगा। सो ये तो हो गई PSL की बात, लेकिन हमारी जो टीम है वो न्यूजीलैंड में है। इस वक्त मैच खेल रही है, सीरीज हो रही है, बायलैटरल सीरीज हो रही है। 2 ODI हम हार गए हैं। तो पाकिस्तान टीम नाअहल और बांग्लादेश से भी गई गुजरी है, ये मैं नहीं कह रही। अच्छा। ये लिखा गया है जी न्यूजीलैंड के न्यूज़पेपर द पोस्ट में और काफी ज्यादा तनकीद की गई है ग्रीन शर्ट्स पर। कहा पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी साबित करती है कि नाअहल है। और सीनियर सहाफी इयान एंडरसन उन्होंने लिखा है कि इस दौरे पर बाज़ औक़ात उन्होंने अपनी कारकर्दगी से यानी टीम ने अपनी कारकर्दगी से बांग्लादेश की टीम को क्लाइव लाइट की वेस्ट इंडीज जैसा बना दिया है। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड में 12 वनडे में 1 जीता, पाकिस्तान 12 के 12 हार गया। यानी कि बांग्लादेश फिर 1 जीत गया था मगर पाकिस्तान 12 के 12 हार गया है। बेतरतीब शॉट्स के बाद रिजवान पर उन्होंने काफी तनकीद की। कहा बेतरतीब शॉट्स के बाद उन्हें छठे ओवर में 9 रन 3 विकेट पर डोलते देखा। मोहम्मद रिजवान को भी नाअहल एंडरसन ने करार दे दिया है। तो बहुत कुछ है जी इस आर्टिकल में जो लिखा गया है, काफी तनकीद की गई है। और हमारे यहाँ कहा जाता है जी खिलाड़ियों पे बहुत तनकीद होती है, हमारे प्लेयर्स कह रहे होते हैं जी सीनियर प्लेयर्स बहुत तनकीद कर रहे होते हैं, लेकिन अब आप इंटरनेशनल मीडिया को देख लें कि वो क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन जी इसी हवाले से बिल्कुल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपको शाहिद हाशमी साहब ये बताइएगा, कुछ मौजूदा खिलाड़ी कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया बिला वजह टीम को तनकीद का निशाना बनाती है, जो सीनियर्स हैं वो बिला वजह क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि अब तो गैर मुल्की अखबार जो है वो भी इस हवाले से उसने भी नोटिस लिया और उसने भी एक खबर जो है वो शाया की है। आप कैसे देखते हैं इसको? थोड़ा हार्श है आर्टिकल, लेकिन काफी बातें इसमें दुरुस्त दी हैं कि पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ दिया। बांग्लादेश की टीम के ऊपर तनकीद होती थी कि वो नहीं है। व्यूअरशिप बहुत कम हो जाती है न्यूजीलैंड में मैचों की, लोग भी ग्राउंड में नहीं आना चाहते। वो बड़ा वन साइडेड मैच हो रहा है तो हम क्यों ग्राउंड में जाएं, तो उसी के ऊपर नाराज होकर आर्टिकल लिखा है। और ये पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की मैनेजमेंट को भी पढ़ना चाहिए, उनको अंदाजा होना चाहिए कि टीम कितनी नाक़िस कारकर्दगी है जिस पर सारे ही लोग नाराज हैं। लेकिन शायद साहब एक मैच हम जो 5 T20 थे उसमें हम 1 जीते हैरानकुन तौर पे। अब ODI सीरीज में 2 हुए, अब तक दोनों हार गए, तो ये तो बड़ी ही बुरी परफॉर्मेंस है। और पिछले अगर हम कुछ माह पहले की बात करें, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में हमने सीरीज जीती और जाहिर है 2-3 खिलाड़ियों को आप साइम को हटा दें या दीगर खिलाड़ियों को, लेकिन ओवरऑल टीम तो वही है। तो अब मसला आइडेंटिफाई जो हुआ इस आर्टिकल में, आपको लग रहा है जस्टिफाई करता है वो उन चीजों को? बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देखेंगे ये पाकिस्तान की टीम का खासा रहा है। एक सीरीज बहुत अच्छी खेलते हैं। पिछला टूर जिस तरह पाकिस्तान ने किया, 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया 2-1, फिर साउथ अफ्रीका जैसी टीम को 3-0 हराया। साउथ अफ्रीका की टीम अक्सर ऐसा होता है कि उनके प्लेयर कहीं और बिजी होते हैं, IPL में होते हैं या टेस्ट मैच खेलने कहीं गए होते हैं, तो वो अपनी पूरी टीम नहीं खिलाते। लेकिन
وہ ٹیم تو ساؤتھ افریقہ کی بھی پوری مکمل ٹیم تھی جس کو پاکستان نے 3-0 ہرایا، اور ایک دم سے پاکستان کی ٹیم ایک سائم ایوب کے نہ ہونے سے اتنا پیچھے چلی گئی. یہ بڑی حیران کن بات ہے. پاکستان ٹیم میں تبدیلیاں بھی بہت ہوئی ہیں، پاکستان کی بالنگ بھی. اس سال جتنے بھی ون ڈے ہوئے ہیں اس میں پاکستان کی جو ڈیتھ اوور کی بالنگ یعنی آخری 10 اوور کی بالنگ وہ دنیا کی ٹیموں میں سب سے زیادہ بری ہے. کیا پاکستان کی بالنگ ہو گیا؟ ایک زمانے میں ابھی 2023 میں پاکستان کی بالنگ کو ورلڈ کلاس بالنگ کہا جاتا تھا، ایک دم سے پاکستان کی بالنگ اتنی خراب ہو گئی. اور دوسرے ون ڈے میں تو رضوان کی کپتانی بھی بہت ہی خراب تھی. انہوں نے ایسے موقع پر سفیان مقیم کو ہٹایا جب وہ اتنی اچھی بالنگ کر رہے تھے. اگر پاکستان کو 6 وکٹ مل جاتی تو نیوزی لینڈ کی تو ٹیل آ جاتی اور نیوزی لینڈ 292 نہیں بنا پاتا. رضوان کی کپتانی پہ بھی بڑے سوالیہ نشان ہیں. پھر وہ جس طرح کھیل رہے تھے بار بار ان کو گیند باڈی پہ لگ رہی تھی. وہ اتنے خراب پلیئر نہیں ہے جس طرح انہوں نے اس میچ میں کارکردگی دکھائی. اور پاکستان کی بیٹنگ 32 پہ 5 72 پہ 7. تو فہیم اشرف اور نسیم شاہ نے نسیم شاہ تو کنکشن سبسٹیٹیوٹ آئے تھے، انہوں نے اگر 60 رنز کی پارٹنرشپ نہ کی ہوتی تو پاکستان سے 100 رنز کے اندر آؤٹ ہو جاتا. اب تو سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ نسیم کو ہم نے کھلایا کیوں نہیں؟ لیکن اگر نسیم اسکور نہ کرتے تو ہم جسٹیفائی کر رہے ہوتے کہ بھائی ٹھیک ہے نسیم پر بھی تنقید ہو رہی تھی. اور پھر آپ نے خود کہا کہ لاسٹ 10 اوورز ہوتے ہیں ہم اتنے رنز دے دیتے ہیں اگلی ٹیم کو کہ پھر وہ رنز ہمیں چیز کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. تو ہماری بولنگ کیسے صحیح ہوگی؟ کیا کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے؟ ابھی اور ایک اور ہم نے او ڈی آئی کھیلنا ہے شاہد صاحب، تو اب ہونا کیا چاہیے؟ یہاں سے کیا ہونا چاہیے اب آگے؟ دیکھیے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون یہ ایسے فیصلے کر رہا ہے جس کے اوپر لوگ حیران ہو رہے ہیں. پہلے میچ میں عرفان خان نیازی اور طاہر طیب کو ایک ساتھ کھلا لیا، ایک بالر شارٹ کھلایا تو پارٹ ٹائمر سے جو بالنگ کرائی 10 اوور میں 118 رنز بن گئے. دوسرے میچ میں جہاں سیمنگ کنڈیشن تھی، جہاں بال سوئنگ ہو رہی تھی، صبح سے مطلب ابرالو تھا، پورے میچ میں فلڈ لائٹ جلتی رہی. اس میچ میں آپ نسیم شاہ کو کیسے بٹھا سکتے ہیں جس کی تو بال سوئنگ ہوتی ہے، جو تو ہے ہی اسی طرح کا بالر، ان کنڈیشنز کا بالر. تو آپ کمال ہے، ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جن کے اوپر حیرانی ہو رہی ہے. اور پھر رضوان نے اپنے فیصلے سے اچھی خاصی ایک اننگز کو پکڑ لیا تھا. نیوزی لینڈ کی 5 پلیئر ان کے آؤٹ ہو گئے تھے، وہاں سے ہم نے ان دونوں بیٹسمینوں کو 6 اور 7ویں بیٹسمینوں کو سیٹ ہونے کا موقع دے دیا. انہوں نے جو 77 رنز کی پارٹنرشپ لگائی، پھر مچ ہے نے تو آخری اوورز میں کمال ہی کر دیا. آخری 5 اوور میں کچھ 60-65 رنز بنا دیے نیوزی لینڈ نے. اور جو بالر وسیم جونیئر جنہوں نے پہلے 7 اوور میں صرف 29 رنز دیے تھے، آخری 3 اوورز میں ان کے 49 رنز بن گئے. تو پاکستان میں اتنے غلط فیصلے کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح یہ فیصلے کر رہا ہے. شاہد صاحب کچھ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ اپنے ورسٹ ایرا سے گزری ہے کرکٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فوری طور پر ایسی کیا تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں کہ ٹیم تھوڑا بہت واپس ٹریک پہ آ جائے؟ پاکستان کو اپنی حکمت عملی، اپنی ٹیم مینجمنٹ کی حکمت عملی چینج کرنی پڑے گی. کچھ پلیئر ظاہر ہے جب واپس آئیں گے اللہ کرے کہ فخر فٹ ہو جائیں، سائم ایوب فٹ ہو جائیں، شاہین شاہ افریدی فارم دوبارہ واپس آ جائے، اور پھر ہمیں صحیح فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. سائم پچھلے 6 مہینے میں کہاں تھا؟ سائم کو تو لائے ہی بہت ابھی ریسنٹلی تھے، چیمپئنز ٹرافی اس سے پہلے، ورنہ تو ہم تو سائم کے بغیر ہی کھیل رہے تھے. اب ہمیں لگتا ہے کہ سائم کے بغیر ٹیم آگے ہی نہیں بڑھ سکتی ہے. تو یہ ہماری اپروچ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہی چیز ہے کہ آپ کی بینچ اسٹرینتھ نہیں ہے، آپ کے پاس پول آف پلیئرز اتنے نہیں ہے کہ ایک پلیئر انجرڈ ہوا اور آپ کی پوری جو کارکردگی ہے آسمان سے زمین پر آ گئی کہ آپ نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا، آسٹریلیا کو ہرایا، زمبابوے کو ہرایا، اور پھر ایک پلیئر نہیں تھا تو نہ تو آپ ٹرائی سیریز جیت سکے، نہ آپ چیمپئنز ٹرافی جیت سکے، اور آپ کی بدترین کارکردگی ہے نیوزی لینڈ کے دورے پر. اب تو مجھے لگ رہا ہے اس طرح آسٹریلیا ہمیشہ یہ جو مینٹورز ہیں شاہد صاحب، یہ مینٹورز بھی آئے، بڑی ہمیں تو تبدیلیاں بھی نظر آئی نا. پہلے آپ نے ایک کیپٹن چینج کیا، پھر دوسرا کیپٹن چینج کیا، پھر آپ مینٹورز بھی لے کر آ گئے. آپ کو لگتا ہے کہ مینٹورز کا بھی کام ڈیفائن کرنا پڑے گا. وہ ابھی ڈومیسٹک لیول پہ کام کر رہے ہیں تو وہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی. اگر وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے تو آپ کو شارٹ ٹرم پلاننگ بھی کرنی ہے، اس لیے کہ اگر آپ کی ٹیم اس طرح ہارتی رہی تو آپ کی نہ صرف فنڈنگ کم ہو جائے گی بلکہ دوسرے ملک آپ کو ٹور پر بلانے سے اعتراض کریں گے. اور پاکستان اگر ہم ٹاپ 5 جو بورڈز ہیں جو کہ اچھے سے پیسہ بھی ہے ان کے پاس، ان میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے، تو یہ والے ایشو نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور پہ اب ٹیلنٹ کو آگے لانا ہوگا
اور جو ہمارے انڈر 19 پلیئرز ہیں ان کو ہمیں پالش کرنا ہوگا تاکہ پھر یہ کل کو آ کے کرکٹ میں آگے بڑھیں. لیکن اس میں ٹائم بہت لگے گا شاہد صاحب, یہ شارٹ ٹرم تو کوئی فکس نہیں کر سکتے صورتحال کو. یہ تو لانگ ٹرم میں پلاننگ ہے اور ہمیں اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر کرنا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ ایک پلیئر کی مثال ہے محمد عباس, جو جن کے فادر پاکستان سے نیوزی لینڈ چلے گئے, اس کو انہوں نے کس طرح گروم کیا انڈر 13 سے انڈر 19 اور انڈر 19 سے انڈر 21, اور وہ آیا, اس نے ایک میچ میں 50 کیا, ایک میچ میں 40 کیا. تو ہمیں اپنے سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا, ٹیلنٹ کو پراپرلی گروم کرنا پڑے گا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ نیوزی لینڈ کی کتنی آبادی ہوگی اور وہاں پہ کتنے پلیئرز ہوں گے, لیکن ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے پاپولیشن بھی اتنی ہے, پیشن بھی اتنا ہے, اس کے باوجود ٹیلنٹ بھی ہے ہمارے ملک میں, لیکن اس ٹیلنٹ کو صحیح طریقے سے آگے بڑھانا بھی کس کا کام ہے؟ مینجمنٹ کا کام ہے. یہ ساری غلطیاں کسی ہم ایک ٹیم ممبر پہ, کیپٹن پہ, ان پہ نہیں ڈال سکتے. ہمیں پورے اسٹرکچر کو اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہوگی. چلے جی, تھوڑا سا موڈ چینج کرتے ہیں. اب کرکٹ سے تو بڑی ہمیں مایوسی ملی ہے دیکھنے کو. بات کر لیتے ہیں ہم اب ٹینس کی. ڈبل ٹینس پاکستان کے ابھرتے ہوئے ڈبل ٹینس سٹار میکائل علی جو ہے وہ انہوں نے ITF جونیئر ٹینس ٹورنامنٹ میں ڈبل ٹائٹل اپنے نام کیا ہے, اور سری لنکا میں کھیلے گئے ایونٹ کے فائنل میں میکائل نے اسپینش پلیئر کے ساتھ کامیابی حاصل کی. میکائل اور آسکر کی جوڑی نے فائنل میں 3-6 اور 4-6 سے میچ اور ٹائٹل اپنے نام کر لیا. پاکستانی ٹینس سٹار نے مارچ میں جونیئر ڈیوس کپ میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی اور پاکستانی ٹیم کے ساتھ چیمپئن شپ جیتی. اس کے بعد سری لنکا میں ایک بین الاقوامی ٹورنامنٹ میں رنر اپ رہے اور چاندی کا تمغہ بھی حاصل کیا. چلیں جی, چلے تو ہم بات کر لیتے ہیں. بالکل آپ کیسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ٹینس کے میدان میں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں میکائل علی بیگ. میکائل, thank you so much, and first of all congratulations to you, and can you tell us about the final event, the final match? Was it tough for you? Assalamu alaikum, thank you for having me on your show. And yes, the final match was of course very tough in both Sri Lanka and in Davis Cup, but we worked together as a team and we were able to play our best as a team, and our teamwork was great. And Mikhail, how was the experience overall? You played with a Spanish player. How was the experience? The experience was very fun playing with a Spanish player. He is very energetic, and so was I, and I think we bonded very well, and that was the key to our success. And Mikhail, for how long did you train for this tournament? I've been training for months before this. In America, I've been playing a lot of ITF tournaments to help me prepare for the Junior Davis Cup and for Sri Lanka. And Mikhail, you are just 15 years old and we can see so many medals. So how many medals or trophies have you won so far? Yes, I'm only 15 and these 3 medals are from Sri Lanka, but I have won many medals. I don't keep count, but hopefully I'll win a lot more. Inshallah. Mikhail, when did you realize that you were into tennis, and when was the time that you realized okay, I was good in tennis and I know how to play tennis? Since I was very young, I've been playing all different types of sports like basketball, gymnastics, soccer, and I think when I was around 9 years old, I really just loved tennis more, and I've been watching Asamoah Haq Qureshi, my favorite tennis player, and Novak Djokovic, and them and my father inspired me to play tennis. And your father inspired you. So how do you train yourself? Like what kind of training regimen you follow? I train every day, all 7 days a week. And I like to go to the gym around 3 to 4 times a week minimum to work on my strength training and my speed training. So I like to balance it out. Also, Mikhail, what are your future goals? What are you planning to do in future? My future goals is to play in college tennis, professional tennis, and to represent Pakistan in the Olympics and everywhere else in the world. Wow. And are you who inspires you the most in this field from tennis player? Who's your favorite? Novak Djokovic? Novak Djokovic is definitely my favorite, as well as Asamoah Haq Qureshi. Right. And when are you visiting Pakistan?
I'm actually here right now in Islamabad. Oh, wow. Playing 2 ITF tournaments starting Monday. And how do you manage your studies along with the tennis? My mom keeps me on a very tight schedule, so I'm always doing studies before tennis practice or after tennis practice to balance it out. And also, Mikhail, do tell us what titles have you won so far, specifically internationally, if we're talking about. In Pakistan, I've won a few national tournaments, but internationally, I've won this Colombo doubles title. I have been to finals twice in singles these last 2 weeks, the Junior Davis Cup, and lots of other titles I've won. And Mikhail, what America. Difference do you see when you visit other countries? What kind of training the players over there they have? And what do you think we can do here in Pakistan for players like you? I honestly see all different players everyone's doing very different routines, but I think that over here we can just learn to be disciplined, and no matter what our routine is, be disciplined and keep it the same. Mikhail, what do you have to say to all those kids, all those young guys who are watching you and who want to become a tennis player like you? For my message to all of them is to just keep working hard, be disciplined, and be inspired. And by discipline, what routine you follow on daily basis? Can you tell us about that? Routine, I'm always writing in my notebook. I'm doing stretching before and after tennis. I'm going to the gym daily. I'm eating healthy. And that's the discipline I have. And can you tell us the difference, like which one is more challenging to play on, like on the grass or I don't know, turf, or on grass turf or on clay? So which surface you find the most? I've only played on grass courts once, but I think for most people it is more difficult to play on clay than all the other surfaces. But clay is actually my favorite surface. Also, Mikhail, how do you feel to be so accomplished at such a young age? You're just 15 years old. How does it feel like? I'm just very happy and proud of myself, and I just keep working hard every day. Right. Thank you so much, Mikhail, and wish you good luck. Congratulations again. Congratulations once again, and thank you for being part of our show. और भाई मिकाइल से जो हमारी बात हुई है तो वो ये बता रहे हैं कि उनके लिए निवाक चुकवेक और ख़ासतौर पे असामुल हक उनकी इंस्पिरेशन है, और अपनी जो वो ट्रेनिंग है वो बता रहे हैं कि जी वो काफ़ी टफ ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, दूसरे अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, स्टडीज का भी ख्याल रखते हैं. उनकी अम्मा जो है ना, हाँ जी, और वो ये कहते हैं कि अगर आप लोगों ने टेनिस खेलनी है तो यू हैव टू बी आपको बहुत डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर, एक प्रॉपर रूटीन आपको फॉलो करनी पड़ेगी. हमें भी एक रूटीन फॉलो करनी है. बिल्कुल. वो क्या है? वो क्या है? ब्रेक है. अच्छा जी, चलिए ब्रेक लेना जरूरी जाते है. एक ब्रेक पे हाजिर होंगे छोटी सी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. और हमने सुना था कि एक जानवर होता है उसकी दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है. हाँ, मैं शायद आई थिंक आई एम नॉट अलाउड टू से द नेम ऑफ द जानवर, बट एक बिल्ली है, और वो जो बिल्ली है उसकी जो दुम है वो बहुत लंबी है. हाँ, शी इज नोन बिकॉज उसकी टेल. हाँ जी. हमने देखा है कि बिल्लियों के बाल लंबे होते हैं, कुछ मखसूस किस्म की ब्रीड की बिल्लियाँ होती हैं, पर्शियन कैट्स होती हैं, उनके बाल लंबे होते हैं, फिर उसके बाद सियामीज होती हैं और मुख्तलिफ होती हैं बिल्लियाँ होती हैं. लेकिन इस बिल्ली का मुझे क्योंकि जानवरों का शौक है ना, पेट आपके पास है भी ना? हाँ जी, वाफिर मिकदार में है मेरे पास वो जानवर. बट ये है कि ये बिल्ली थी, इसकी दुम काफी लंबी थी, इस वजह से ये मकबूल हो गई. भाई आप देखें इसके नाज नखरे भी होंगे काफी ज्यादा. बिल्लियां जो होती है ना उनके बड़े टेंट्रम्स होते हैं और बहुत ही भाई कहते हैं ना इनके अलग से पॉलर होते हैं. मुझे एक किस्सा याद आ गया, आई गेस वसीम अकरम कमेंट्री के दौरान बता रहे थे कि अपनी बिल्ली का हेयर कट कराने गए थे और $1000 का वो हेयर कट उन्हें पड़ा था. तो उस पर जो उनके साथी कमेंटेटर बैठे थे जो खुद गोरे थे वो भी हैरान थे, कहने लगे आपको तो लूट लिया उन्होंने. भाई रिप ऑफ कर दिया. तो ये जी बिल्लियों के नाज नखरे जब आप पालते हैं तो फिर आपको नाज नखरे भी उठाने पड़ते हैं, बड़ी तेज होती हैं. अच्छा, एक मैंने एक और जगह कहीं पे मिसाल पढ़ी थी कि इफ यू फीड अ डॉग, he will think that you're his god. If you feed a cat, the cat will think I am the god.
تو بلیوں کے یہ والے ٹینٹرمس ہوتے ہیں. اچھا بہت موڈی ہوتی ہیں بلیاں خاص طور پر. مجھے لگتا ہے کہ بلیوں کو نا یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہیں, یا ان کے لمبے لمبے بال ہیں, یا ان کی آنکھیں پیاری ہیں, اور اس وجہ سے وہ پھر ایٹیٹیوڈ بھی شو کرتے ہیں. بھائی جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں, تو آپ جب بھی جانوروں کو پالیں رکھیں تو ان کا خیال رکھیں. اگر آپ ٹائم نہیں دے سکتے انہیں, بہت بیزی آپ کی لائف ہے, تو نہیں پیٹ رکھیں. کیونکہ میرا بڑا دل کرتا ہے پیرٹ رکھنے کا, لیکن مجھے لگتا ہے میں اسے ٹائم نہیں دے پاؤں گی. اور اگر آپ نے طوطا رکھ لیا, سب سے پہلی بات کیا سکھائیں گے آپ اس کو؟ میں اس سے باتیں کروں گی, جیسے میں AI سے باتیں کرتی ہوں, چیٹ جی پی ٹی سے بات کرتی ہوں. ویری نائس. AI طوطا. ہاں میں اس سے نا جو ناول پڑھوں گی نا, میں اس سے وہ ڈسکشن کروں گی. میری بیسٹ ہیبٹ یہ سمجھ لیں ہے, ہابی کہتی ہوں, ہابی ہے یہ کہ میں باقاعدہ ڈسکشن کرتی ہوں کریکٹر نے کیا کیا, ایسے کیوں کر دیا, اس پوائنٹ پر اس کو یہ خیال کیوں آیا. طوطے ویسے بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں, وہ گھر کی باتیں سیکھ لیتے ہیں. یہ کس کی آواز ہے؟ طوطا پیچھے سے ہی بولا ہے. اچھا طوطا بیٹھا. چلیں جی, اب تک کے لیے اتنا ہی. وقت آگے کہ جب ہم آپ سے لیں گے اجازت. ملاقات ہوگی آپ سے کل انشاءاللہ 9:03. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.